چلو انشاءاللہ انہوں پھر 10 بجے لے آنے پچھین دے سوال جو ٹائم چھڑ دینے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کل ہم نے یہ آخری آیات پڑھی تھی جس کے اندر بنی اسرائیل کا یہ مطالبہ کہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہمیں چاہیے پھر ہم ایمان لائیں گے. اس کے نتیجے کے اندر ان کی ہلاکت اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد جو ہے دوبارہ ان کو زندہ کیا جانا. کیا معاملہ ہے؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے سایہ کر دیا علیکم تم پر الغمام بادلوں کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ. کلو تم کھاؤ من طیبات ما رزقناکم ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں. وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن وہ ہمیشہ سے ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. اب یہاں پر بنی اسرائیل کی میدان تیہ کے اندر جب یہ پہنچے تھے تو پھر اللہ رب العالمین نے ان پہ جو انعامات کیے کہ ان کو جو ہے وہ بادل بطور سائبان عطا کر دیا. پھر ان کو کھانے کے لیے من اور سلوہ عطا کیا. اب یہ من اور سلوہ کیا چیز ہے یاد رکھیے. اس حوالے سے جو سب سے معتبر بات ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے القمعۃ من المن وماؤها شفاء للعین. آپ نے فرمایا کھمبی جو ہے نا یہ من میں سے ہے، یعنی وہ چیز جو بنی اسرائیل کو اللہ نے بطور انعام کھانے کے لیے دی ہے نا من. یہ کھمبی جب بارش وغیرہ ہوتی نا تو ریتلے سے علاقے مٹی کے اندر جو چیزیں اگتی ہیں ان میں ایک چیز کھمبی ہوتی ہے. دیہاتوں کے ذرات بہت سارے اس چیز کو جانتے ہیں. تو مایا کہ یہ کھمبی یہ من میں سے ہے اور اس کا پانی جو ہے وہ آنکھوں کے لیے شفا ہے. اس لیے یہ من جو ہے اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو صحرا کے اندر خود بخود پیدا ہوتی ہیں. جیسے کھمبی ہے یہ اس کو بونے کی ضرورت نہیں پیش آتی، یہ خود بخود پیدا ہوتی ہے. اور انہی چیزوں میں سے ایک کھمبی تھی. اور اسی لیے میٹھی گوند جو ہے نا اس کو بھی اسی کے اندر شمار کیا جاتا ہے. جیسا کہ سید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح تابعین میں سے امام مجاہد وغیرہ کسی بھی یہ تفسیر ہے کہ ایک تو گوند نما چیز تھی اور اسی طرح جو ہے وہ من سے جو معلوم ہوتا ہے کہ قدرتی طور پر پیدا ہونے والی وہ چیزیں تھی زمین سے جو من ہے. اور جو سلوہ ہے یہ سلوہ جو ہے یہ اس میں جنس ہے اور اس کے لیے جو واحد استعمال کی وہ سلوات ہے. سین لام واو الف اور گول تا آتی اس کے اندر. اور اس کا آتا ہے بٹیر یا بٹیر سے ملتے جلتے پرندے. بٹیر یا بٹیر سے ملتے جلتے پرندے تھے جو بکثرت جو ہے وہ ان کے پاس آ جاتے تھے جس سے ان کا کھان پین کا سسٹم چلتا تھا. تو وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور پھر جب ہم نے کہا تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں.
اب حاضر ہی سے اشارہ جو ہے وہ کس بستی کا ہے؟ یہ کون سی بستی ہے جس میں بنی اسرائیل کو داخل ہونے کا حکم دیا گیا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اریحہ بستی ہے. بعض کے کہنے کا مقصد کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد فرعون والا مصر ہی ہے. لیکن یہ دونوں قول ہی بہت بعید ہیں. یہ جو ہے وہ اس چیز سے ان کی نجات کے پا جانے کے بعد اس چیز سے ان کی مناسبت نہیں بنتی. اس لیے بعض اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ بیت شام کا علاقہ ہے، بیت المقدس کی ہی بستی ہے. لیکن اگر ہذہ القریہ سے بیت المقدس کا علاقہ مراد لیں تو اس پر پھر ایک اعتراض آتا ہے. وہ اعتراض یہ آتا ہے کہ یہ علاقہ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فتح ہی نہیں ہوا تھا. یہ تو کفار کے غلبے میں قبضے میں تھا، اور یہ علاقہ تو فتح ہی نہیں ہوا تھا، مسلمانوں کے لیے اس کا رستہ ہی نہیں کھلا تھا. تو پھر اس بستی میں داخل ہونے کا حکم کیسے مل گیا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا نا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، کہ اے میری قوم کے لوگوں یہ بستی ہے مقدس، تم اس میں داخل ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا جی اس کے اندر تو بڑے ظالم لوگ ہیں، ہم اس کے اندر کیا نہیں جا سکتے، حتیٰ وہ نکل جائیں تو پھر چلے جائیں گے. لوگوں نے سمجھایا بھی، لیکن قوم اس قدر جو ہے وہ ہٹ دھرمی پہ کھڑی تھی کہ انہوں نے صاف کہہ دیا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیے، آپ کا رب جائے، آپ کریں جا کے جہاد، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ پھر اللہ نے حرمنا علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض، تو ان کی اس جو ہے بد روش کی وجہ سے اللہ نے 40 سال کے لیے وہ ارض مقدسہ ان پہ حرام کر دی تھی. اب وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فتح ہی نہیں ہوئی، وہ علاقہ تو بیت المقدس کا تو فتح نہیں ہوا. تو پھر بیت المقدس جو ہے اس میں داخلہ جو ہے وہ اس بستی میں کیسے ممکن ہوا؟ اس لیے جو ہے اس حوالے سے جو چیز صحیح بخاری وغیرہ میں بعض مفسرین سے منقول ہے، صحیح بخاری میں بھی اس کا اشارہ دیا گیا ہے، بس صحیح کہ بخاری کا امام راضی وغیرہ نے بات، دیگر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اصل میں بستی سے مراد تو بیت المقدس ہی ہے. لیکن یہ حکم یوشع بن نون نبی کی زبانی بنی اسرائیل کو دیا گیا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس بستی میں داخل ہونے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اس کے فوراً بعد ہی ان کو یہ حکم مل گیا تھا، بلکہ یہاں پر ان کو یہ حکم تو ملا. لیکن یہ کب ملا؟ عہد موسیٰ علیہ السلام میں ملا یا عہد موسیٰ کے بعد ملا؟ تو مفسرین کی یہ رائے جو ہے وہ زیادہ معقول معلوم ہوتی ہے کہ یہ حکم یوشع بن نون پیغمبر جو تھے ان کی زبان پہ بنی اسرائیل کو دیا گیا، اور بستی سے مراد جو ہے وہ بیت المقدس ہی ہے. یہ بات جو ہے وہ زیادہ قرین قیاس ہے. وَادْخُلُوا جو ہے فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پس تم کھاؤ اس سے جہاں سے تم چاہو، راغدن کھلا وافر، جتنا دل کرے کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم داخل ہو جاؤ دروازے کے اندر سجدن، سجدہ کرتے ہوئے. اللہ کی بندگی عبادت کے انداز میں تم نے داخل ہونا ہے. اب دیکھو نا، ظاہری طور پر اب سجدن ہے نا، اب یہاں پر اس کا حقیقی معنی میں ایک ادھر آتا ہے کہ سجدے کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ گھٹنے، پاؤں، ہاتھ، پیشانی زمین پہ لگائی ہو، تو داخلے کی یہ صورت چلنے کی متعذر ہے، ممکن نہیں ہوتی. تو جہاں پر حقیقی معنی ممکن نہ ہو وہاں پر مجازی معنی لیا جاتا ہے. اس لیے یہ یوں سمجھ لیجیے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پہ حکم ملا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک. جس دن نبی علیہ السلام کو فتح کے اس موقع پر جو ہے فتح مکہ میں داخلے کے ساتھ اللہ کی تسبیح و تحمید کا جو ہے وہ حکم دیا گیا، اسی طرح ان کو بھی یہ حکم جو ہے وہ اللہ کی بندگی اطاعت کا ان کو دیا گیا. وَقُولُوا حِطَّةٌ
نغفر لکم، اور تم کہو کہ تم معاف کر دے. نغفر لکم کو حتۃ معاف کر دے، نغفر لکم خطایاکم ہم معاف کر دیں گے تمہاری غلطیاں. وسنزید المحسنین اور ان قریب ہم بہت زیادہ دیں گے المحسنین نیکی کرنے والوں کو. یاد رکھیے محسنین کا لفظ قرآن مجید میں متعدد جگہ استعمال ہوتا ہے. اصل میں تو احسان جو ہوتا ہے یہ بندگی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. ایک مسلم ہوتا ہے، ایک مومن ہوتا ہے، اور ایک محسن ہوتا ہے. ظاہری جو دینی عبادات معاملات ہیں ان پہ عمل پیرا ہونے والا جو ہوتا ہے اس کو مسلم کہا جاتا ہے. جیسے قرآن مجید میں یہ فرق بیان ہوا نا، قالت الاعراب آمنا، عربیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، تو آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو ہم مسلمان ہو گئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر ایمان راسخ نہیں ہوا. تو وہ لوگ جو ظاہری اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہیں اگرچہ انہیں ایمان میں رسوخیت حاصل نہیں ہوتی، یہ مسلم ہوتے ہیں. اور جس کو اعتقادیات کے اندر جو ہے ایمانیات میں پختگی اور رسوخ حاصل ہو وہ مومن ہوتا ہے. اور مومن سے بھی اوپر ایک اعلیٰ درجہ جو ہوتا ہے وہ محسن کا ہوتا ہے. جیسے حدیث جبریل کے اندر ہے، جبریل امین نے نبی علیہ السلام سے پوچھا مل احسان، یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ احسان کیا چیز ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی بندگی اس انداز سے کر گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ، اگر یہ کیفیت ممکن نہ ہو، فإنہ یراک، تو کم از کم یہ تصور تو قائم ہونا چاہیے کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو اس انداز سے انہماک کے ساتھ بندگی خشوع و خضوع کے ساتھ ادائیگی جو ہے عبادت کرنے والا یہ محسن ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ فرق اس وقت ہوتا ہے جس وقت یہ الفاظ مد مقابل استعمال ہوں. ہر جگہ یہ فرق نہیں ہوتا. حدیث جبریل میں بھی فرق بیان ہوا ہے، مل اسلام و مل ایمان ہو. اسلام کے اندر جو ہے وہ معاملات کو بیان کیا گیا ہے، ایمان کے اندر اعتقادیات کو ذکر کیا گیا ہے. اور اسی طرح جو ہے جو سورۃ الفتح کے اندر جو ہے جہاں ذکر ہوا ہے تو وہاں بھی ایمان اور اسلام مد مقابل استعمال ہوئے ہیں. جہاں یہ چیزیں مد مقابل استعمال ہوں وہاں ان کے اندر فرق ہوتا ہے. جہاں یہ مد مقابل استعمال نہ ہو وہاں جو اسلام بول کے ایمان، مسلمان، مومن یہ ایک یہ ہم معنی استعمال ہوتے ہیں. چلیے جی، فبدل الذین ظلموا قولا، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولا بات کو، وہ بات جب اس بات کو غیر الذی علاوہ اس بات کے قیل لہم جو ان کو کہی گئی تھی. اب کہا کیا گیا تھا؟ قولوا حطۃ، بھئی تم نے کہنا حطۃ کہنا ہے. حطۃ تم کہتے ہو تم داخل ہو جاؤ، نغفر لکم ہم تمہیں معاف کر دیں. تو اب انہوں نے سرکشی کا انداز وہ کیا، کہنے لگے جی حبۃ فی شعرۃ، بھئی ہمیں تو بالیوں کے اندر دانے گندم چاہیے جی. تو یہ انداز جو ہے کہ صرف اپنے مفاد کو مقدم رکھ کے نبی کی نافرمانی والا رویہ جو ہے یہ بڑا ظالمانہ رویہ ہے. یہ بالکل اسی طرح ساڈے ہاں جی کہ لوگوں نے پنجابی چ محاورہ بنایا کہ بھوکھا بندہ نا انہوں پوچھا دودھ دو، کہنا 4 روٹیاں، کیونکہ اسے اپنی بھوک جو ہے اس نے ستایا ہوا، وہ اپنی بھوک کے لیے سوچتا ہے. پیٹ سے سوچتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دماغ سے سوچتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو پیٹ سے سوچتے ہیں. چلیے جی، تو وہ کہنے لگے حبۃ فی شعرۃ، بھائی ہمیں تو چاہیے دانے جو بالیوں کے اندر ہوں. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو ہم نے اتار دیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا عذاب، آسمان سے عذاب. تو اللہ تو کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، تو عذاب کیوں اتارا؟ بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب طلب کی موسیٰ علیہ السلام نے مانگا پانی لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے. استسقا یستسقی، استسقا پانی طلب
کرنا. آپ نے پڑھا ہوا حدیث کے اندر جو ہے نماز استسقاء، بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا اضرب تو ماں بِعَصَاكَ، اپنی لاٹھی کو، الحجر پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ، پس پھوٹ پڑے، من حسنتا عشرتا عینا، 12 چشمے پھوٹ پڑے، اس سے 12 چشمے. چونکہ ان میں سے اثنئی عشر نقیبا، ان کے اندر قبیلے بھی 12 تھے، تو ہر قبیلے کے لیے گویا کہ ایک الگ پانی کا چشمہ جو تھا وہ اللہ نے پیدا کر دیا. قد علم کل اناس مشربہم، تو تک یقیناً جان لیا ہر گروہ نے، تمام لوگوں نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو. اب یہاں پر بعض لوگوں نے ظلم کیا تفسیر میں، جو ہے سر سید احمد خان جو ہے، چونکہ وہ نیچری تھا، عقل پرست تھا، اس نے بھی یہاں پر ایک بدترین ظلم کیا. اور وہ ظلم کیا کیا؟ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. اب کیا لگا جی دیکھو جی آپ پتھر پہ لاٹھی مارو تو اس سے چشمے تھوڑے پھوٹ پڑتے ہیں. اب چونکہ اس کی اپنی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. مصیبت یہ ہے کہ وہ معیار شریعت اپنی عقل کو سمجھتے ہیں اور عقل کو حرف آخر قرار دیتے ہیں. اب کہتے ہیں یہ عقل تو نہیں نہ مانتی کہ آپ پتھر پہ لاٹھی مار دو تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، حالانکہ یہ کام کروانے والا کون ہے؟ اللہ. تو کہنے لگے جی کہ نہیں ایسے ممکن نہیں ہے. تو بھائی پھر اس کا مانا کیا؟ کہنے لگے اصل وجہ پتہ کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام تھے پہاڑی علاقے میں. تو آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑی علاقہ جو ہوتا ہے وہ جگہ جو ہوتی ہے ہموار نہیں ہوتی، بیلنس نہیں ہوتی وہ جگہ. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ لاٹھی ٹیکتے ہوئے چلیں تاکہ کہیں گر نہ جائیں. لاٹھی کو ٹیکتے ہوئے چلے، لاٹھی کا سہارا لے کر کے پہاڑوں میں چلے، چونکہ راستہ جو ہے نا وہ ہموار نہیں ہے، مبادا کہیں آپ جو ہے وہ گر نہ جائیں. حالانکہ یہ عربی لغت سے بھی جہالت کا نتیجہ ہے. آپ کے پاس لغت کی کتابیں ہوں گی، مصباح اللغات ہوتی ہے، القاموس ہے، دیگر اسی طرح جو عربی لغت کی کتابیں ہوتی نا، اس کے اندر آپ جس وقت لغت کے اندر معنی دیکھتے نا، کبھی آپ غور کیجئے گا جہاں بھی کوئی معنی جو فعل ذکر ہوتا ہے نا، اس فعل کے ساتھ آگے حرف جار کے ساتھ اس فعل کا صلہ ملا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے یہ حروف کے ساتھ جو فعلوں کا صلہ بیان ہوتا ہے نا، یہ حروف جو ہیں ان فعلوں کو اس دوسرے معنی کی طرف موڑ دیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے زارابہ بھی ہی ہو تو معنی اور ہوگا، زارابہ فی ہو تو معنی اور ہوتا ہے. وجہ سے آپ راغیبہ یرغبوا پڑھتے ہیں نا، راغیبہ یرغبو کا صلہ اگر فی آئے تو اس کا مطلب کسی چیز میں شوق رکھنا، رغبت رکھنا. اور یہی چیز راغیبہ یرغبو اس کا صلہ حرف ان آ جائے، جیسے قرآن میں من یرغب عن ملت ابراہیم، تو اگر صلہ ان آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بے رغبتی کرنا، اب منہ موڑ لینا، کسی چیز سے اراض کر لینا. اب معنی بالکل الٹ ہو گیا، حالانکہ فعل وہی ہے، باب وہی ہے، مصدر وہی ہے، لیکن حرف جو اس کے بعد آتا ہے وہ حرف کی صورت میں جو صلہ آیا اس نے اس کا معنی کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا. اس لیے جو ہے آپ لغت کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، زارابا یضرب باب ہو اور اس کا صلہ جب حرف با ہو اس کا معنی چلنا ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا معنی چلنا ہوتا ہی نہیں ہے. اس لیے لغت دیکھتے ہوئے آپ نے جب کسی معنی کو سمجھنا ہو تو یاد رکھیے خالی یہ نہ دیکھا کرے کہ مادہ لفظ کا نکال لیا کہ اس کے حروف اصلیہ کون سے ہیں، دیکھ کے معنی دیکھا تو چلو ٹھیک ہے یہ معنی، بلکہ ساتھ یہ دیکھا کرو کہ یہاں فعل کے بعد حرف کون سا آیا ہے. لغت کے اندر اس فعل کے ساتھ یہی اگر حرف آئے تو پھر معنی کون سا بنتا ہے. اگر حرف آگے بدل جائے تو کیا معنی اس کا بدل جاتا ہے یا برقرار رہتا ہے؟ کیونکہ یہ حروف جو ہوتے ہیں، یوں کہہ لیجئے ہمارے ہاں نحو کے اندر ایک بات سمجھانے کے لیے کہی جاتی ہے الحرف ای طرف. حرف کا معنی ہوتا ہے کنارہ، سائڈ. کہتے ہیں چونکہ اصل چیز ہوتی ہے فعل اور اسم،
حرف جو ہوتے ہیں گویا کہ وہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند علیہ ہوتا ہے، چونکہ وہ ہے گویا کہ وہ تو ایک سائڈ پہ چیز ہوتی ہے، ربط کا فائدہ دیتا، لہذا وہ فارغ ہے، گویا کہ اسے ایک فضول سی چیز قرار دے کے نا کھڈے لین لگا دیا جاتا۔ حالانکہ یاد رکھیے حروف اتنے گئے گزری چیز نہیں ہوتی، یہ بجا ہے کہ وہ مرکزی کردار جو ہوتے ہیں جملے کے اندر وہ مسند اور مسند الیہ ہوتا ہے، لیکن فعل جتنے بھی ہوتے ہیں نا ان کو نکیل ڈالی ہوتی ہے حرفوں نے۔ ہمارے ہاں ایک المیہ ہے، اللہ کرے کہ یہ چیز لوگوں کو سمجھ آئے، ہمارے مدارس کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے گرامر کی، نحو کی، شرح و میات عامل، شرح و میات عامل پڑھائی جاتی ہے نا۔ اچھا اس میں پتہ کیا ہوتا ہے، ایک طرف ڈنڈا چلتا ہے بلوغ المرام میں، دوسری طرف ترجمے میں سیگے کا اور دیگر چیز کا۔ اچھا سارا زور جو ہوتا ہے نا ترکیب کا وہ ہوتا ہے شرح و میات عامل پہ، اور پوری پہلی فصل جو ہوتی کم از کم اتنی ترکیب تو تقریباً فرض عین کے درجے میں ہوتی ہے، بعد والی خواہ فرض غین کے درجے میں چلی جائے تو کم از کم اتنی تو ضرور فرض ہوتی ہے نا کہ کرنی ہے۔ اچھا اس کا نقصان دیکھو ترکیب کے ہم منکر نہیں ہے، بہت ضروری ہے یہ اجرا، سیگوں کا حل، جملہ کو سمجھنا، یہ بہت ضروری چیز ہے، لیکن اللہ کے بندو کتاب کا مقصد تو سمجھو، کتاب ہے کس چیز کی؟ کتاب آپ کی جو ہے وہ تو آپ کے علم معانی جو معانی ہے کلام کے اس کے معنی کی کتاب ہے، نحو کے جو حروف جو ہیں وہ کلام کے اندر کیا تبدیلی پیدا کرتے ہیں، یہ کتاب تو اصل میں اس چیز کی ہے۔ اس لیے اس کتاب کی پہلی فصلہ پڑھے نا، جو ہے با جو ہے وہ 10 معنی دیتی ہے، پیچھے فعل ہیں لیکن وہی با ہے، کہیں پر وہ با مصاحبت کا معنی دے گی، کہیں پر وہی با استعانت کا معنی دیتی ہے، کہیں پر با وہی حرف ایک ہی ہے لیکن وہی بات متعدی کا معنی دیتی ہے۔ وہ 10 معانی ہیں جو اصل میں سکھلاتے ہیں کہ فعل جو ہوتا ہے جب ان کا صلہ با آئے تو وہ 10 معانی میں سے کسی طرح بھی جا سکتی ہے۔ اس لیے آپ نے ان حروف کو جو ہے وہ فضول بیکار نہیں سمجھنا، ان فعلوں کا معنی متعین ہوگا ان حروف کے ساتھ۔ لیکن کیا ہوتا ہے ادھر توجہ کو نہیں، صرف رٹا ہوتا ہے اور رٹا لگا کے چلو جی، باقی سارا زور ترکیب پہ۔ وہ کتاب کا جو اصل مقصد ہوتا ہے نا حروف کے ساتھ فعلوں کی حقیقت سمجھنے والا، وہ سارے کا سارا پس پجا وہ پس منظر میں چلا جاتا ہے، وہ پس پردہ چلا جاتا ہے، نتیجہ تن کتاب کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ یہ چیز سمجھنے والی ہے اور اس کو اسی انداز سے سمجھنی چاہیے۔ اس والے سے جیسے المغنی اللبیب آپ پڑھیں گے نا اس کے اندر بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی بنیادی، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ حروف فضول چیز نہیں ہے، سادے لفظوں میں نے بات عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ حروف جو ہوتے ہیں انہوں نے فعل کو نکیل ڈالی ہوتی ہے، معنی متعین ان کے ساتھ ہوگا۔ بات کہاں چلی ماری؟ اضرب بعصاک الحجر۔ اب یہ معانی اگر اس چیز پہ ادراک ہو تو پھر سر سید جیسا نیچری جو ہے وہ اس قسم کا ظلم کر کے آگے گزر نہیں سکتا۔ چلیے جی، فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه 12 عینا قد علم كل اناس مشربهم کلوا واشربوا من رزق اللہ، تم کھاؤ اور تم پیو اللہ کے دیے ہوئے سے، من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے۔ یہ بات ہم نے شروع میں کہ مما رزقناہم ينفقون، کہ اللہ نے جہاں بھی رزق کا معاملہ بیان کیا ہے نا بار بار انسان کو یہ طریقہ سمجھائی کہ یہ تیری ذاتی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، تیری ذاتی صلاحیت اور کمال کا نتیجہ نہیں، تیرے پاس مال آیا، یہ اللہ کی عطا، اللہ جسے چاہے عطا کر دے۔ حافظ عبدالسلام بھٹوی حافظ اللہ یہاں بڑی ایک شاندار ایک بات لکھی اسی سلسلے کے اندر نا کہ ہمارے ہاں جی سارا سال یا میٹرک ایف اے بی اے جناب ایم اے ایم ایس سی اور پھر ماسٹر اور اس سے بھی آگے سارے کس لیے کہ میں نوکر بننا ہے، کمانے کے لیے۔ کہتے ہیں حالانکہ پیسہ یہ نوکری کے لیے نہیں ہوتا، آپ کو پیسہ صرف نوکری سے نہیں ملنا، یہ اللہ کی عطا ہے، آپ محنت کریں اللہ کو کہیں سے بھی دے سکتا ہے۔ تو کہنے لگے وہ ایک پادری تھا نا تو وہ اس کے اندر چرچ کا ایک ملازم تھا، بڑا وڈیرا آدمی تھا بیچارہ، شروع سے مرد کی چرچ کی خدمت کرتا تھا۔ تو وہ پادری پہلا مر گیا، وہ تو خیال رکھتا تھا، لوگ بھی عزت کرتے تھے، نیا پادری آ گیا۔ اب ہر بندہ جو آتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا عملہ وہ میرے مطابق تابع ہونا چاہیے، یہ بھی ایک مصیبت ہوتی ہے نا، وہ اس کو پہلا عملہ برداشت ہی نہیں ہوتا، سب کی چھٹی کراؤ جی، اپنی مرضی کے بندے رکھو جی،
اس نے جو بابا جی کو کہا جی بابا جی یہ نہیں اب رہ سکتے کیونکہ اب ماحول جو ہے وہ اپڈیٹ ہو گیا ہے, ماحول ذرا وہ جدید ہے, تو آپ ذرا بزرگ آدمی ہیں, آپ کے بس کی بات نہیں, ہم نے کوئی جوان آدمی رکھنا ہے. اب لوگوں کی بڑی محبت تھی, لوگ سارے کھڑے ہو گئے. اب پادری صاحب ہو گئے مجبور, اس نے سوچا کہ اس کو نکالنا کیسے نکالنے, نہ کو حل بنا نکالنے کا. تو اس نے ایک شرط رکھ دی, انہوں نے کہا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں, لوگوں کو ہم نے ادھر اپنی مذہب کی طرف مائل کرنا ہے, لوگ پڑھے اپ ٹو ڈیٹ لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, بابا جی بیچارے سادے ہیں, اچھا ایسے کرو ان سے کہیں پھر انگریزی سیکھ لے, انگلش سیکھ لے تاکہ لوگوں کو گائیڈ کر سکیں. اب بڈھے وارے بابا لگے انگریزی سیکھنے, تو اس کے بعد کی بات تو نہیں ہے نا. مختصر یہ کہ بہانہ بن گیا, بابا جی تو انگریزی سیکھنے سے رہے اس عمر میں, بالآخر چھوڑنا پڑ گیا. وہ چھوڑ تو بڑے پریشان, کہنے کو جس رستے میں جا رہے تھے تو بڑے پریشان تھے کہ اب میں بوڑھے عمر میں کہاں جاؤں گا, میں ساری زندگی خدمت کیا چرچ کی. تو اس کو نا وہ ظاہر سگریٹ کا بھی عادی تھا, اسے سگریٹ کی تمنا ہوئی تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو سگریٹ کوئی نہیں. کافی دائیں بائیں پتہ کیا, قرب و جوار میں کہیں کوئی ایسی دکان سے کی جگہ سگریٹ نہ ملی اسے. اس کے دماغ میں اچانک خیال آیا کہ دیکھ میں سگریٹ کا پینے کا رسیہ ہوں, عادی ہوں, مجھے حاجت ہوئی پر پورے رستے مجھے کوئی سگریٹ نہیں ملی, تو کیوں نہ ہو کہ اب میں وڈیرا آدمی کو سگریٹ کی دکان لگا کے بیٹھ جاؤں, جس طرح مجھے حاجت ہے اور بھی تو لوگوں کو ضرورت ہوگی نا. تو کہنے لگا اس نے دکان لگا لی. اب اس نے وہ ان جگہوں کی تلاش شروع کر دی جہاں جہاں لوگوں کا آنا جانا ہو لیکن سگریٹ دستیاب نہ ہو. دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کاروبار چمکنا شروع ہو گیا. دینے والے تو اللہ کی ذات ہے. وہ پھر جو ہے وہ بینک والوں کے پاس چلا گیا, تو جناب انہوں نے جناب بینک والے اب خود آفر کرتے ہیں جو بڑا مالدار ہوتا ہے, کیونکہ بینک کا تو کاروبار ان تاجروں سے چلتا ہے. تو انہوں نے بلایا جناب آپ ہم سے کو معاملہ طے کریں. تو انہوں نے معاملہ کیا, معاہدہ کیا, کہنے لگے بابا جی یہاں پہ سائن کر دے. تو کہنے لگے جی پتر میں پڑھیا نہیں ہویا. اب بابے کا کاروبار تھا وہ لاکھوں کروڑوں میں چلا گیا. کہنے لگا جی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو کہنے لگا جی وہ مینیجر جو تھا وہ تو اوپر کے اوپر کو نہ گیا, کہنے لگا بابا جی جی تسی پڑھے ہوئے نہیں ہو تے تسی ایڈے مالدار ہو تے جی تسی پڑھے ہوندے تے پھر کہتا پتر جے میں پڑھیا ہوندا میں چرچ سے ملازم ہوندا. بیٹا اگر میں پڑھا ہوا ہوتا نا پھر میں چرچ میں ملازم ہوتا. چلیے جی کلو واشربو من رزق اللہ, تم کھاؤ اور تم پیو اللہ کے دیے ہوئے سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور نہ تم پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, ہرگز نہیں ہم صبر کر سکتے ایک کھانے پر کہ من سلوائی بس کھاتے رہیں, کھا کھا کے گویا کہ اب ہمیں جو ہے یہ چیز مزہ نہیں دیتی. لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا, اب دعا کیجئے ہمارے لیے ربک, اپنے رب سے, یخرج لنا, وہ نکالے ہمارے لیے, مما تنبت الارض, اس چیز سے جو اگاتی ہے زمین, من بقلہا, اپنی ترکاریاں جسے سبزی کہتے ہیں, بقل سبزی ترکاری, من بقلہا وہ زمین جو نکالتی ہے اپنی ترکاریاں, یہ ہا ضمیر الارض کی طرف ہے, من بقلہا اپنی ترکاریاں, وقثائہا اور ککڑیاں جیسے اجے کھیرے ترے وغیرہ ہوتی نا جو سلاد کے لیے آپ چیزیں استعمال کرتے ہیں, وقثائہا وفومہا اور اپنی گندم, وعدسہا اور اپنی مسور, وبصلہا اور اپنا پیاز. اب جو ہے قوم کی ذہنی غلامی کا انداز دیکھیے. حالانکہ یہ چیزیں جو ہوتی نا کہ کھیتی باڑی اور مشقت محنت, یہ عام طور پر اس قسم کی ذلت کا کام ہوتا مغلوب اور مفتو قوموں کا. فاتح قومیں تو ہوتی ہیں شاہانہ انداز میں بیٹھتی ہیں, نوکر چاکر یہ کام کرتے ہیں, ساری زندگی ان کی نوکری میں گزری تھی, تو اب وہ دماغ کے اندر نا وہ نوکری والا مزاج نہیں جا رہا تھا اس قوم کا. اس لیے دعا کہ اللہ ہمیں تو جو کھجل ہونے والا ماحول جو وہ چاہیے جس کے اندر جو بندہ ذلیل ہوگا, جیسے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری میں ہے نا کہ یہ کھیتی باڑی کے آلات جس گھر میں داخل ہو جائیں نا اس گھر میں ذلت داخل ہو جاتی ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بندہ کو کھیتی باڑی حرام ہے یا ممنوع ہے, انصار سارے کھیتی باڑی کرتے تھے, حرام نہیں ہے, لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے چونکہ دیکھو جو زرعی زمینیں ہوتی ہیں نا وہ آبادیوں سے ہٹ کے دور ہوتی ہیں. آبادیوں سے دور ہونے کی وجہ سے نہ وہاں اذان کی آواز جائے,
نہ وہاں سے جلدی جماعت کے لیے پہنچنا ممکن ہو، نہ جمعے کے لیے. پھر اس کے لیے راتوں کو آپ کو جب پانی لگانے کی باری ہوتی ہے تو ساری ساری رات پانی، راتوں کی راتیں پانیوں میں گزر جاتی ہیں، اور دن جو ہے وہ مردے سے شرط لگا کے سونے میں گزر جاتا ہے. حالات پھر یہ ہوتے ہیں بڑے تباہ کون. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے نا، ایسے لوگ مسجد سے، دین سے کمزور ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے شریعت نے اس چیز کو اس بات سے تعبیر کیا ہے کہ جس گھر میں اللہ در داخل ہو اس گھر میں ذلت اور رسوائی داخل ہو جاتی ہے. چلیے جی. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس چیز کو ہوا ادنا جو کمتر ہے، بالذی اس چیز کے بدلہ میں ہوا خیر جو زیادہ بہتر ہے. ابھی تمہیں روسٹ بروسٹ ملتا ہے، تمہیں بہترین قسم کا میٹھا عمدہ اعلیٰ ملتا ہے، بغیر محنت مشقت کے ملتا ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ نہیں جی ہم نے جو ہے وہ خود کھیتی باڑی کرنی اور یہ جو ہے پریشان کن جو کھجر کھاری کا ماحول ہے، تم اس چیز کی طرف جانا چاہتے ہو تو اہبطوا مصرن، تم اتر جاؤ پھر کسی شہر میں. یاد رکھیے قرآن میں لفظ مصر دو طرح استعمال ہوا ہے. ایک جگہ کئی جگہ پر یہ لفظ آپ کو غیر منصرف ملے گا بغیر تنوین کے، اور یہاں پر ہے مصرن تنوین کے ساتھ. جہاں پر ملک مصر مراد ہے وہاں پر یہ غیر منصرف ہوگا. جیسے فرعون مصر کا رہنے والا تھا نا، تو اس نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی فوقیت ظاہر کرنے کے لیے کہا تھا الیس لی ملک مصر. دیکھو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی میرے مقابلے میں حیثیت کیا ہے، کیا میرے پاس مصر کی بادشاہی نہیں ہے اور یہ باغات ہیں. جہاں مصر غیر مصر استعمال ہوتا ہے وہاں سے مراد ملک مصر ہے، چونکہ علمیت بھی ہوتی ہے اور تانیث بھی اس کے اندر ہے، دونوں سبب ہوتے ہیں، اور وہ غیر مصر مستعمل ہوتا ہے. اور جہاں پر یہ تنوین کے ساتھ لفظ مصرن ہے، اس سے مراد کوئی بھی شہر ہے، نکرہ ہے، عام ہے، اس سے کوئی بھی شہر مراد ہو سکتا ہے، اس سے مراد ملک مصر نہیں ہے. اہبطوا مصرا، تم اتر جاؤ شہر میں، فإن کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، یقیناً تمہارے لیے ہوگا جو تم نے مانگا ہے. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اور مسلط کر دی گئی ان پر، مار دی گئی ان پر ذلت، والمسکنۃ اور محتاجی. اب تو کرو گے پھر انتظار کرو بارش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، محنت کر کے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ فصل ہونی کہ نہیں ہونی. فصل تیار ہوتی ہے، بارشوں کے نتیجے کے اندر تباہی بھی آ جاتی ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ذلت اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی. وباءوا بغضب، اور وہ لوٹے بہت بھاری غصے کے ساتھ. یہاں پر جو بے غاضبن میں تنوین ہے اسے کہتے ہیں تنوین تحویل. حوالا یحولو تحویلا، تحویل جو ہوتا ہے یہ یہاں پر تنوین تحویل ہٹانے کے لیے شکل وہ لوٹے بہت بھاری غصے کے ساتھ، یعنی اللہ کی بہت سخت ناراضگی پھر ان کے اوپر واقع ہو گئی. وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے بہت بھاری غصے کے ساتھ، اللہ کی طرف سے بھاری غصے کے ساتھ. وذالک بانہم، تو اللہ ناراض کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے. ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور وہ قتل کرتے رہے انبیاء کو نہ حق. یہ بھی ان کے اندر بدترین ظلم تھا کہ وہ لوگ نبیوں کا بھی ادب احترام نہیں کرتے تھے. جہاں نبیوں کے معاملات ان کے مزاج خاص کے خلاف آ گئے تو پھر گویا کہ معاذ اللہ نبی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اب ان کو یہ جو ہے وہ زندگی گزارنے کا حق دے سکے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے اور وہ جو حد سے تجاوز کرنے والے تھے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے، والنصارى، اور وہ لوگ جو عیسائی ہو گئے، والصابئین، اور وہ لوگ جو دین کو اپنے کو بدل لیا. یہ صابئین جو ہے، صابی اس کا مادہ ہوتا ہے صاد با اور حمزہ، سب ان مادہ ہوتا ہے اس کا. اور صابی یہ کہتے ہیں اس آدمی کو جو اپنا آبائی دین یا اپنا پہلا دین چھوڑ کے دوسرے دین میں منتقل ہو جائے.
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ کا صحابی کہتے تھے، یعنی گویا کہ اس نے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے دوسرا دین جو ہے وہ اپنا لیا ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ان میں سے ایمان والے، یہودی، عیسائی، صابی، جو بھی ان میں سے جو بھی ایمان لائے گا باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخر دن پر، وعمل صالحا اور وہ نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا صلہ بدلہ اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، کوئی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اب یہاں پر بھی یاد رکھیے، ایک بدبخت طبقہ اس قرآن پہ ظلم کے لیے آ ٹپکتا ہے، جیسے غامدی اینڈ کمپنی ہے، اس قسم کے متجددین جو ہے نا، یہ بدبخت اس آیت کو بنیاد بنا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان کے انکاری ہو جاتے ہیں۔ کہتے دیکھیں جی اللہ تعالیٰ، یہ یہودی بھی جنت میں جا سکتا ہے، عیسائی بھی جنت میں جا، بڑی فکر ہے ان بیچاروں کو یہودیوں اور عیسائیوں کی کہ ہمارے بھائی کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، بڑے فکر مند اپنے بھائیوں کے بارے میں۔ اب کہتے دیکھو یہ اللہ نے یہاں ایمان کی بات کی ہے نا، تو ایمان کے لیے اللہ نے اللہ پر ایمان اور قیامت کے دن پر ایمان کی بات کی ہے کہ یہ ایمان اللہ پر آخرت پر عمل ایمان رکھے، عمل صالح کرے تو وہ جو ہے وہ آج جو ان کے لیے اللہ کے اجر ہے، خوف اور غم سے وہ محفوظ ہوں گے۔ تو معلوم ہوا معاذ اللہ، کہتے جی نبی علیہ السلام پہ لہذا ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ یہ بدترین ظلم ہے اور غلط استدلال ہے۔ یہاں پر دو بنیادی چیزیں، اللہ کے جب ایمان باللہ آ گیا تو ایمان باللہ، اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کا مطلب ہے زبان سے اقرار، دل سے یقین اور اللہ کے احکام پر عمل۔ تو اللہ پر ایمان ہی خالی ہو تو اس میں پورا دین آ جاتا ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی نے کہا کہ مجھے نصیحت کو وصیت کر دیجئے، آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ کے بندے تو یہ اقرار کر میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر اس پہ ڈٹ جا۔ تو اب کیا خیال ہے؟ اسے نماز نہیں پڑھنی، روزے نہیں رکھنے، حج نہیں کرنا اس نے، جہاد نہیں کرنا اس نے۔ ایمان باللہ کا مطلب اللہ کی اطاعت بندگی، تو اللہ کا حکم ہے میرے نبی کو مانو، اللہ کا حکم ہے کہ میری عبادت کرو، اللہ کا حکم ہے شرک نہیں کرنا، اللہ کا حکم ہے میرے دین کی تبلیغ کے لیے تم نے جو وہ جہاد بھی کرنا ہے۔ اب اللہ پر ایمان میں پورا دین ہی آ جاتا ہے۔ تو اب کہتے ہیں یہاں پر دیکھے چونکہ ایمان پہ رسول کا ذکر نہیں ہے تو لہذا معاذ اللہ اب کیا ہوا، نبی پر ایمان ضروری ہے، یہودی بھی جنت میں جا سکتا ہے، عیسائی بھی جا سکتا ہے، اور ایسی ہم جو ہے بدبختی یہ غامدی اینڈ کمپنی نے بھی کی ہے اور بعد دیگر بھی بعض لوگ ایسی کرتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے اہل علم کے ہاں قرآن و سنت سے ہی مستنبط یہ قاعدہ ہے، عدم ذکر عدم کو مستلزم نہیں ہوتا ہے، عدم ذکر عدم کو مستلزم نہیں ہوتا۔ بات کو عام انداز سادے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک جگہ پر اگر ایک چیز کا بیان نہیں نہ ہوا، اس کا یہ مطلب قطعا نہیں ہوتا کہ اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ اگر ایک جگہ ایک چیز ذکر نہیں نہ ہوئی، اس کا قطعا یہ معنی نہیں ہوتا کہ اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو جی، اب اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ جو ہے اخلاص ہے نا، قل هو اللہ احد انہا لتعدل ثلث القرآن، آپ نے فرمایا یہ سورۃ الاخلاص جو ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ہمارے موجودہ جو پاروں کی تقسیم ہے نا، اس کے حساب سے گویا کہ 10 پاروں کے برابر۔ اب اس کو پڑھ کے کوئی بندہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، قیامت بھی ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بھئی کہاں؟ کہو جی دیکھو سورۃ اخلاص 10 پارے برابر سورت ہے، دسو چل رہا تھا ایمان کا ذکر، نبی علیہ السلام ایمان کا ذکر ہے، اس کے اندر قیامت پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اس کے اندر سابقہ کتابوں پہ ایمان لانے کا ذکر ہے۔ تو ایسے احمق کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ یہ بدبخت جو ہیں یہ جاہل ہیں۔ کتاب و سنت کے دلائل سے شریعت کے اندر کوئی بھی مسئلہ جو ہے اس کا نتیجہ نکالنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک موضوع سے متعلقہ جتنی آیات ہیں بھئی سب کو جمع کرو،
ایمانیات کا معاملہ ہے نا، ایمان لانے کا مسئلہ یہاں تو بھئی ایمانیات کے قرآن مجید کے اندر اللہ نے جتنی جگہوں پر ایمانیات کا حکم دیا، ایمان لانے کا حکم دیا، وہ جن جن چیزوں کا بیان کہ اسے اکٹھا کر لو، نتیجہ نکل آئے گا کہ ایمانیات کے اندر کن کن چیزوں پر ایمان مطلوب ہے۔ ایک ہی آیت سے سارا دین اور سارا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ویسے اسی لیے اب دیکھو دیگر آتے یہ جو ہے نبی علیہ السلام پر ایمان کے حوالے سے بھی واضح آیات موجود ہیں قرآن مجید کے اندر۔ پھر نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ لوگوں لا یسمعوا بی یہودی او نصرانی ثم لم یؤمن بی، جو یہودی عیسائی جس تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ گیا لیکن وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا تو یاد رکھیے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جنت میں داخلے کے لیے نبی علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، خواہ وہ یہودی ہو عیسائی ہو۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، نبی علیہ السلام پر ایمان کا اعلان اظہار نہیں کرتا، وہ یہودی کتنا بھی نیک متقی کیوں نہ ہو، یاد رکھیے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ چلیے جس سے آگے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس کو یاد کرو جب ہم نے پختہ وعدہ لیا تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کر دیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، اِذْ نَتَقْنَا عَلَيْهِمُ الْجَبَلَ، اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ یوں کھڑا کر دیا کہ اب بھی گرا اب بھی گرا، تو پھر انہیں کہا گیا تھا بھی تورات کو ماننے کا وعدہ کرو، تو میں ورفعنا فوقکم الطور، ہم نے بلند کر دیا تم پر طور پہاڑ کو، اور حکم دیا خذو، تم پکڑو ما آتیناکم، جو ہم نے دیا تم کو، بقوت، مضبوطی کے ساتھ۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر مضبوطی کے ساتھ مراد کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، کیونکہ چیز وہی مضبوط پختہ ہوتی ہے جو عمل کے اندر ہو، وگرنہ زبانی پڑھی جی 2 دن تو 4 دن وہ چیز کیا ہوتی ہے، فارغ ہو جاتی ہے۔ تو قوت سے مراد کہ اس کو عمل کے ساتھ آپ نے مضبوط کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور تم یاد کرو جو اس میں ہے، جو اس کے اندر نصیحت کی باتیں ہیں کو سمجھنے والی ہیں، اس کو بھی یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ، تم اللہ کے عذاب سے، نافرمانی سے بچ سکو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا انعام اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو ضرور تم ہو جاتے گھاٹا پانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم نے جان لیا ان لوگوں کو، اعتدوا، جنہوں نے زیادتی کی ہفتے کے دن میں، فی السبت، ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا ان کو تم ہو جاؤ ذلیل بندر۔ اب یہاں پر 2 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ جو بنی اسرائیل کے گروہ کو بندر بنایا گیا، یہ 3 دن تک جو تھا یہ اسی بندروں کی حالت میں جو ہے وہ تبدیل ہو کے زندہ رہے، بعد میں ان کو ہلاک کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، جس طرح کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی سے اس کی صراحت موجود ہے۔ بندر باقاعدہ مستقل الگ ایک نسل ہے، ایک جو ہے وہ نسل ہے جو شروع سے چلی آ رہی، اللہ نے جب سے جانوروں کو پیدا کیا اس کی وقت سے چلے آ رہے ہیں۔ اگرچہ ملحدین جو ہیں ان لوگوں کو اپنی ذلت اور رسوائی کی وجہ سے یہ پسند نہیں ہے کہ وہ اولاد آدم میں سے ہوں۔ قرآن نے تو بڑا واضح موقف دیا نا کہ انسان کی اصل اولاد آدم علیہ السلام ہے، آدم سے پیدا کی، لیکن بعض لوگوں کو شوق ہے کہ ان کو پسند یہ ہے کہ ہمیں آدم علیہ السلام کا باپ ہونا پسند نہیں ہے، کسی باندر اور سور کا جو ہے وہ باپ ہونا پسند ہے۔ اس لیے یہ ہمارے یہاں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں یہ فتنہ عروج پہ، الہاد کا فتنہ، وہ یہ نہیں مانتے کہ جناب اللہ نے پیدا کیا اور یہ معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی دھماکے سے دنیا کے وجود میں آ گئی، تو انسان پہلے بندر تھا تو بندر کی
دم کٹ گئی تو پھر اس سے جو ہے وہ انسان بن گیا، وہ ڈارون کا نظریہ ہے یا کسی اور کا، تو جناب اس کے نتیجے کے اندر یہ کہتے ہیں جی، کوئی کہتا نہیں انسان پہلے تھا تو انسان سے باندر بنا، کوئی نہیں باندر پہلے تھا تو اسے انسان بنا، وہ گورکھ دھندا اور ہے، یہ مرغی پہلے تھی کہ انڈا پہلے تھا، انڈا پہلے تھا کہ مرغی پہلے تھی، آج تک یہ ملحدین اسی گورکھ دھندے میں ہیں۔ جب رب پہ ایمان نہ ہو، قرآن پر ایمان نہ ہو تو بندہ اسی طرح پھر کھجل اور رسوا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہاں پر جو ہے، یہ ہفتے والے دن کے اندر اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے ایک آزمائش امتحان رکھا تھا، بھئی ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کرنا، لا تعدوا فی السبت، ہفتے والے دن میں شکار ممنوع تھا۔ لیکن جو چیز جب امتحان ہوتی نا تو امتحان کے معاملہ ظاہر بات ہے وہ بڑے صبر آزما ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں وہ حقیقت بیان کی، وَيَوْمَ سَبْتِهِمْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ شُرَّعًا۔ اب چونکہ امتحان تھا اور ہفتے والے دن مچھلی بڑے زور سے آیا کرتی تھی، اب وہ چیز پھر ناقابل برداشت تھی۔ وہ پنجابی کہتے وہ مچھلی کو زیادہ کہ دل بھی کہوں کرتا بھی جاوے نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کوشش تھی کہ آئے، جس دن ہفتہ وہ نہیں ہوتا تھا اس دن مچھلی بھی اس قدر زور میں نہیں ہوتی تھی، مچھلی بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، تو اب پھر وہ دل للچاتا تھا کہ کوئی جگاڑ لگائیں، کوئی نہ کوئی چور رستہ نکالیں۔ پھر انہوں نے چور رستہ نکال کے کہتے وہ نالیاں بنا کے گڑھے بنا لیے جناب۔ اتوار اگلا دن جو ہوتا تو اب وہ مچھلی ظاہر ہے، وہ یوم السبت تأتیہم حیتانہم شرعا، ہفتے والے دن مچھلی بڑے زور سے آتی تھی، تو لامحالہ جب وہ نشیبی جگہ کی طرف آئے گی تو وہ آگے جمع ہو جائے گی، تو اب ظاہر ہے وہ اونچائی کی طرف تو نہیں واپس جا سکتی، تو اگلے دن آ کے وہ پکڑ لیتے۔ گویا کہ انہوں نے ہیلا کر کے وہ چیز جو ان کے لیے ممنوع اور حرام تھی، ہیلا کر کے انہوں نے کیا کر لی؟ حلال کر لی۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کو سزا یہ دی، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اب یہاں سے شریعت کا ایک اور ضابطہ بھی معلوم ہو گیا، یاد رکھو نبی الحلال بین والحرام بین وبینہم امور مشتبہات، لوگوں حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان کے درمیان کچھ معاملات مشکوک معاملات ہیں، فمن اتقى الشبہات صار لدینہ وعرضہ، جو مشکوک معاملہ سے بچ جاتا ہے اس کا دین بھی محفوظ، عزت بھی محفوظ ہو جاتی ہے، اور جو مشکوک معاملے میں داخل ہو جاتا ہے وہ آدمی حرام میں واقع ہو جاتا ہے، جہاں مشتبہات سے بچایا نا۔ تو اسی طرح اگر اللہ کے حلال کردہ معاملے کو ہیلا کر کے جو ہے وہ حرام کی طرف لے جایا جائے گا تو یاد رکھیے وہ ہیلا بھی حرام ہوتا ہے۔ یا ایک چیز اللہ نے حرام کی ہے، آپ اس کو سوتر لگا کے، جگاڑ لگا کے، چور رستہ اپنا کر کے اگر اس کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے نا ہیلے سے، تو یاد رکھیے وہ آپ کا دل تو شاید مطمئن آپ اپنے کو کر لیں، لوگوں کو تو شاید آپ خاموش کروا لیں، لیکن شرعاً وہ چیز حلال نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے ان لوگوں نے ہفتے کو بازار شکار نہیں کیا، سوتر جگاڑ پورا لگایا تھا، لیکن اللہ نے سزا یہ دی کہ اللہ کی حرام کو ہیلے سے حلال کیا گیا، تو اللہ نے سزا کے طور پہ ان کی شکلیں ہی بگاڑ دی۔ یہ ظلم آج بھی معاشرے کے اندر موجود ہے۔ شراب کے بعد تو نبی نے کہا یسمونہا بغیر اسمہا، شراب کو تو نام بدل لیں گے۔ جتنا سود کھڑا ہے یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارے ہیلوں کے اوپر کھڑا ہے، حتیٰ کہ یہ آپ کے ہاں جو مفتی تقی عثمانی کی جو ہے وہ سرپرستی کے اندر یہ جتنا یہ اسلامی بینکنگ ہے نا سسٹم، یہ میزان بینک کا ہو، فیصل بینک کا ہو، اب تو ہر بینک کے اندر باقاعدہ جو بینچ لگا دیا گیا نا اسلامی بینک کے نام سے اوپر، یہ بس اتنا کو اسلامی ہے کہ بوتل تو پیشاب کی ہے، اوپر ٹھپا شربت بزوری کا ہے، صرف ہیلا در ہیلا، ہیلا در ہیلا، ہیلے کر کر کے سود کو حلال کر کے اس کے اوپر اسلامی بینکنگ کا ٹھپا ہے۔ آپ جو ہے کوئی معاملہ لیز کا معاملہ ہے، گاڑیاں لیز پہ لینے کا معاملہ ہے، آپ وہ نکال کے دیکھ لیجئے، آپ دیگر جو ہے وہ جو چیزیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر چیز میں، حتیٰ کہ جدید معاشی نظام کے اندر جو ہے آپ تک عثمانی صاحب کے اپنا موقع پڑھ کے دیکھ رہے، وہاں بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بھئی ہم نے بہت سارا ہیلا کر کے وہ چیزوں کو اگر سیدھا کیا ہے، اس کے باوجود اس کے اندر کچھ چیزیں سود کی آمیزش موجود ہے۔ اسی میں سے ایک بہترین لاب دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام من باع بیعتین فی بیعت فلہ اوقسہما بالربا، ٹھیک ہے۔ تو بھئی جس نے ایک چیز میں دو سودے کیے، جس نے حرام کھایا یا اس نے گھاٹا لیا،
اسی لیے ایک چیز نقد کا ریٹ اور ہو، ادھار کا ریٹ اور ہو، جیسے ہمارے معاشرے میں انسٹالمنٹ کا کاروبار چلتا ہے نا، یا قسطوں کا کاروبار، یہ کاروبار جو ہے یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرض کا نفع ہوتا ہے، یہ جتنا یہ کاروبار یہ سود پہ مبنی کاروبار ہے، انسٹالمنٹ کا یہ کاروبار جو ہے چلتا ہے معاشرے میں۔ اس لیے آپ نے مانا کہ من باع بیعۃ فی بیعۃ فلہ قسم بالربا، جس نے ایک چیز میں دو سودے کیے، نقد کا ریٹ اور ہے، ادھار کا ریٹ اور ہے، تو پھر اس نے اب یا تو سود کھایا یا اس نے گھاٹا کھایا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ جو ہے چیز کا ریٹ تھا 100 روپیہ، وہ نقد کی وجہ 70 روپے کی دے رہا، تو اس کا مطلب وہ گھاٹا کیوں کھا رہا ہے؟ اسے نقد دینی ہے، ڈاؤن پیمنٹ کی وجہ سے وہ گھاٹا کھا رہا ہے۔ اگر چیز کا ریٹ تو 100 روپیہ ہے، 70 روپے ہے، ادھار کی وجہ سے وہ 100 کی بیچ رہا ہے، تو اس کا مطلب جو اضافہ لے رہا ہے وہ چیز کی پرافٹ جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ چیز کا مارکیٹ ویلیو میں جو کے مطابق جو ریٹ ہے وہ 70 روپے ہے۔ یہ 30 روپے جو زائد اور ایکسٹرا لے رہا ہے، یہ کس چیز کا عوض ہے؟ بھائی اسے 2 مہینے 3 مہینے انتظار کرنا ہے، گویا کہ وہ خریدار اس کا کیا ہے؟ مقروض ہے، اور وہ مدت اور وقت جو ہے اس کے اوپر اس نے وہ اضافی پیسے لینے ہیں۔ حالانکہ نفع پرافٹ جو ہوتا ہے یہ مال تجارت پر ہوتا ہے جس کا انسان مالک ہے، وقت اور مدت یہ مال تجارت نہیں ہوتا، نہ انسان اس کا مالک ہے، اس لیے یہ نفع اور پرافٹ یہ وقت کے عوض ہے، مدت کے عوض ہے، اور قرض کے عوض جو نفع ملتا ہے یہ نفع جو ہوتا ہے یہ سود ہوتا ہے، اس لیے یہ مروجہ انسٹالمنٹ کا کاروبار جو ہے یہ سود ہے۔ اب ہم نے یہاں یہ بات کیوں کی ہے؟ یہاں لوگوں نے ہیلا کیا ہوا ہے، جس طرح یہودی ماسٹر تھے نا، اللہ نے چربی حرام کی، انہوں نے اس کو جب پگھار کے تیل بنا لیا، بیچنا شروع کر دیا، تو ظالموں اللہ نے تو چربی حرام کی تھی، تو کہنے لگے چربی حرام کی تھی تو ہم تو جناب تیلی والا کام کرتے ہیں، تیل شیل بیچتے ہیں۔ اب حالانکہ تیل کسے بنا؟ چربی سے۔ اللہ نے حرام کی تھی، پگھار کے انہوں نے کیا کر لیا؟ انہوں نے اس کو تیل بنا کے بیچنا شروع کر دیا کہ اللہ نے چربی حرام کی تھی، تیل حرام نہیں کیا۔ قال اللہ الیہود لما حرم علیہم شہومہا جملوہ ثم باعوہ فاکلوا ثمنہ۔ نبی نے اللہ یہودیوں کو برباد کرے، اللہ نے پہ جب چربی حرام کی نا تو انہوں نے پگھلا کر تیل بنا لیا، اس کو بیچنا شروع کر دیا، تو اور جو اس کی قیمت کھانا شروع کر دی کہ اللہ نے تو جناب چربی حرام کی تھی، ہم کون سا چربی والا معاملہ کر رہے ہیں۔ یہ ہیلے ہمارے معاشرے کے اندر بھی بڑے حرام کو حلال کرنے کے لیے۔ اب اسی طرح اب دیکھو انسٹالمنٹ کاروبار کے کرنے والے لوگ ہیں نا، انہیں پتہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر 70 موٹر سائیکل مثال کے طور پر 72,000 کی یا 82,000 کی، مثال 82,000 کی مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے، جہاں سے مرضی آپ جا کے خرید لیں، اس کے اندر کا جو ہے وہ کمپنی کا پرافٹ، اس کے اندر ڈیلر کا خرچے، ہر چیز شامل کر کے 82,000 اس کی مالیت ہے۔ اچھا جی ہم آپ نے انسٹالمنٹ پہ لینی ہے تو 1 لاکھ روپے 1,20,000 دی ملے گی 70۔ وہ بھائی اللہ کے بندو، یہ جو آپ نے ہم اوپر جو 38,000 پہ ایکسٹرا ڈال دیے وہ کس چیز کا؟ لو جی ہم نے 3 سال 2 سال انتظار نہیں کرنا، یہ پیسے نہیں توڑ کے لینے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب 2 سودے نہیں، وہ کہتا ہے جی بھائی، وہ کہتا ہے جی ہم نے سودا ہی ایک رکھا، ریٹ ہی ایک رکھا ہوا ہے، بھائی کو نقد لے تب بھی 1,20,000 کی، جو ادھار لے تب بھی 1,20,000 کی۔ اب بندہ پوچھے او بھائی جس نے نقد لینی ہے اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ ایک چیز 82,000 کی مارکیٹ میں نقد دستیاب ہے اور وہ جا کر کے 1 لاکھ جو ہے وہ 20,000 کی جا کے اس سے لے لے جو ادھار بیچ رہا ہے؟ لے گا کوئی؟ اب اس کو بھی پتہ ہے میرے پاس وہی آنے ہیں جس کو جو ہے ادھار چاہیے، جس نے قسطوں پہ لینی ہے، عام بندہ نہیں آنے والا، لیکن اس نے یہ کیا کیونکہ میرا نقد ریٹ بھی ایک ہی ہے، ادھار کا ریٹ بھی یہی ہے۔ اصل میں وہ شریعت کے فتوے کی زد سے بچنا چاہتا ہے کہ ایک چیز میں 2 ریٹ کریں گے تو فتوے کی زد میں آ جائیں گے، چونکہ حلال لگی ہے ظالم منہ کو چھوڑتی نہیں۔ اب وہ حرام کھانا تو ہے لیکن اس کے لیے وہ ہلا کر لو تاکہ فتوے کی زد جو ہے نا اس سے نکل جائیں۔ یہ ایک ریٹ کا ہیلا صرف کس لیے ہے؟ فتوے کی زد سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے وہ قوم کو لگایا کھانے پینے پہ، اوپر کہتے نا کھائی جو بھی کھائی جاؤ، ٹھڈا نوں بدائی جاؤ، کوئی جڑا کرے گا وہ 7 بھی تے پڑے گا، 7 جڑا پڑے گا وہ 40 بھی تے کرے گا، انہیں چل ہور بھی کوئی نہیں مرے گا۔ اب وہ لوگوں نے کھانے پینے کے چکر میں قوم کو ڈالا ہوا ہے، وہ بھی ہلا کرتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ کہنے لگے جی مولوی عامر رضا خان بریلوی سے لوگوں نے ایک نے مسئلہ پوچھا کہ کیا جی رنڈی کے ہاں فاتحہ کی نیاز دینی جائز ہے؟ رنڈی طوائف کوٹے والی وہ بدکار جسم فروش عورت، اب لام اللہ ان کی ساری کمائی بدکاری کی ہے، تو حرام کا کام جو ہے اسے تو ویسے بھی اللہ صدقہ ہی قبول نہیں کرتا، تو بھئی اس سے تقرب والا معاملہ کہاں سے ہو جائے گا بھئی؟ تو کہنے لگے بھئی ہوتا تو اس کا معاملہ اسی طرح ہے کہ ان کا کام سارا حرام کا ہوتا
ہوتا ہے، پھر اس کا ہیلا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے کہیں کہ وہ جو ہے وہ سودا دکان سے ادھار لا کے جب وہ نیاز دلوا لے اور بعد میں اس کے پیسے ادا کر دے، اس طرح نیاز بھی ہو جائے گی اور آرام سے بھی بچ جائے گا۔ تو یہ سارے ہیلے جو ہے نا یہ ظلم ہے، احکام شریعت میں مل جائے گا آپ کو، یہ بہت ساری آپ کو اسی مثالیں اسی چیزوں میں مل جاتی ہیں۔ نقد اور ادھار کا فرق جو ہے، جی کیا بتائیں؟ یہی ہم نے کہا کہ ایک چیز میں دو سودے، نقد کا ریٹ اور ادھار کا اور، یہ جائز نہیں ہے۔ جی فرمائیں۔ ایک چیز ٹھیک ہے تو بھئی ایک چیز میں دو سودے ہیں، یہ تو بیرے بھائی چیز ہے کہ اب مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہوتی ہے، پھر اس کے اندر کوالٹی کیٹیگری مختلف ہوتی ہیں، بس اگر کیٹیگری ایک ہی ہوتی ہے، کسی کے پاس پرانا سٹاک ہوتا ہے، کسی کے پاس نیو سٹاک بھی نیا مال آ جاتا ہے، اس وجہ سے بھی ریٹ میں ڈفرنس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بعض اوقات لوگ وارنٹی گارنٹی جو ہوتی ہے اس کی ذمہ داری اٹھانے کے اوپر، یا بعض لوگ اپنا ریٹ نفع پروفٹ زیادہ رکھ لیتے ہیں، بعض کم رکھ لیتے ہیں مارکیٹ میں، اس کے اوپر پھر اسی لیے بارگیننگ ہوتی ہے، مماخذت جسے کہتے ہیں، مقصد کا ریٹ تلوا لیتے ہیں، کوئی وہاں پہ لے لیتا، وہ چیز ایک چیز میں دو سودے کی صورت ہی نہیں ہے، وہ جو ہم نے بیان کی ہے۔ چلیے جی بھائی عدم تعین کا عملی وجود ثابت کر دیں آپ۔ بھائی نے کہا ہے کہ قسطوں کا جو انسٹالمنٹ کی آپ نے بات کی، اس میں بعض لوگ عدم تعین کی صورت کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر جو ہے وہ متعین نہ کرے، مثال کے طور پہ آپ دکان پہ گئے، آپ نے چیز لے لی، بتایا نہیں کہ آپ نے نقد لینی ہے کیا ادھار لینی ہے، اور جو ہے ریٹ اس کے اندر اسی طرح اٹھا کے لے آئے، پھر تو سود ہوگا۔ اگر آپ طے کر لیں کہ میں نے نقد لینی ہے یا ادھار لینی ہے تو پھر سود نہیں۔ بھئی آپ کسی دکان پہ چلے جائیں اور وہاں سے سودا لے کے بغیر تعین کے نکل کے دکھائیں، کم از کم جس چیز کو آپ بنیاد، اس کا عملی وجود تو ہو معاشرے میں، عملی میں، عرف میں، کیا اس کا عملی وجود ہے کوئی؟ کہ ایک آپ دکان پہ جاتے ہیں اور مالک سے آپ نے چیز کا کوئی ریٹ طے نہیں کیا، آپ نے کوئی نہیں بتایا میں نقد نہیں ادھار، چیز لے کے اٹھ کے منہ اٹھا کے توڑے چل پڑے، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ عملی طور پہ کیا اس چیز کا معاشرے میں، مارکیٹ میں کیا وجود ہے؟ تو یار ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے معاشرے کے اندر، اس پر آپ نے پورے حلال و حرام کی بنیاد رکھ دی ہے۔ بہرحال کہنے والے اہل علم چونکہ اس مدے مقابل اہل علم ہے، ہم کسی کا تبصرہ نہیں کرتے، لیکن ہمارا 1% بھی اس پہ اطمینان اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک بے جان اور ایک بوگس سی چیز ہے جس کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ باقی اگر کوئی کسی کے دلیل کی بنیاد پر کوئی کسی کا پر مطمئن ہے تو بھئی وہ جانے، اس کا مفتی جانے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے گا، ہماری رائے جو ہے کتاب و سنت کے دلال کی بنیاد پر ہم علی وجہ بصیرت اس بات پہ کھڑے ہیں کہ یہ جتنے مروجہ انسٹالمنٹ کا کاروبار ہے یہ خالصتاً پیور سود ہے۔ چلیے جی آگے چلیے۔ تو یہ ہیلے جو ہوتے ہیں نا، یہ ہیلا شریعت، اسی طرح میں ایک اور ہیلا کو بتا دیتا ہوں، مولوی احمد رضا خان بریلوی صاحب نے وہ بھی ہیلا لکھا احکام شریعت کے اندر، کہنے لگے جی اب چونکہ فقہ حنفی کے اندر قرآن پہ اجرت دینا جائز نہیں ہے، دینی امور پہ اجرت لینی جائز نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی اب قبر پہ قرآن پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا، حالانکہ قبرستان میں قرآن پڑھنا ہی جائز نہیں ہے۔ آیا گھروں میں اقرأوا القرآن فی بیوتکم ولا تجعلوہ قبورا، بھائی گھروں میں قرآن پڑھو، ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو جو ہے کہ آپ نے قبرستان کو گھروں میں اس صورت میں قرار دیا ہے، عدم قرآن کی تلاوت کی قرآن کی تلاوت کے عدم کی صورت میں آپ نے اس کو قبرستان کی مانند قرار دیا، گویا قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اب کہنے لگے جی آپ نے قبر پہ قرآن پڑھانا حافظ صاحب سے، تو کہنے لگے پھر اس کا ایک ہیلا ہو سکتا ہے، پیسے پہ آپ رکھیں گے حافظ صاحب کو کہ جا کے ابا جی دی قبر تے 2 پارے قرآن پڑھایا کرنا، 3 پارے قرآن یا پارا روز قرآن دا پڑھنا ابا جی دی قبر دے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو اب خود تو پڑھ نہیں سکتا یا خود چونکہ ٹائم نہیں ہے تو حافظ جی نے کرایہ تے رکھ لو، تو کہتا اب پیسے دے کے قرآن پڑھوانا یہ تو جائز نہیں کیونکہ دینی امور کی اجر جائز نہیں۔ تو کہنے لگے پھر اس کا ہیلا یہ ہے کہ آپ اس کو کسی کام کے لیے حافظ جی کو مختص کر لیں، اور اس میں ساتھ یہ بھی شرط لگا لیں کہ آپ نے روزانہ قبر پہ جا کے قرآن بھی پڑھ کے آنا ہے۔ آپ کے دونوں کام ہو جائیں گے کہ وہ قرآن جو پڑھوانا ہے اپنے قبر پہ وہ بھی ساتھ حل ہو جائے گا، اور وہ حافظ جی آپ کے پابند بھی ہو جائیں گے۔ تو بات یہ ہے قرآن مجید کی یہ آیت دلیل ہے کہ ایسا ہیلا، ہر ہیلا حرام نہیں ہوتا، یاد رکھنا، ایسا ہیلا جو حرام کو حلال کرے وہ ہیلا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ ہیلا حرام ہوگا جو حرام کو
حلال کرے گا۔ چلیے جی، فجعلناها نکالا لما بین یدیہ وما خلفہا، پس ہم نے بنا دیا اس کو عبرت ان لوگوں کے لیے، بین یدیہ جو اس سے آگے تھے، وما خلفہا جو اس سے پیچھے، یدیہ یعنی جو موجود لوگ، وما خلفہا جو اس کے بعد آنے والے، وموعظۃ للمتقین ہم نے بنا دیا اس کو نصیحت جو ہے للمتقین پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو تم ذبح کرو، ذبح کرنے کا، گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حافظ عبدالقادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے اس وقت میں بخاری پڑھ کے فارغ ہوا تھا، تو ان کا جنازہ ماڈل ٹاؤن میں ہوا، میں جنازے میں شریک تھا۔ وہاں پر جنازے سے پہلے ایک بزرگ نے جو ہے ان کے حوالے سے دینی خدمات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ بات بیان کی کہ آپ صاحب کا ایک دفعہ مناظرہ تھا برصغیر پاک میں، یہ اکٹھا ہی تھا بھی، تو ہندو کے ساتھ ایک مناظرہ تھا، تو اس بدبخت نے نا ایک شرط لگا دی۔ وہ کہنے لگا جی دیکھو آپ صاحب تم مسلمان ہو، تمہارے اسلام کا یہ دعویٰ ہے تبیان لکل شیء کہ تمہارا قرآن اس میں ہر چیز کا بیان ہے، میں ایک سوال کروں گا، مجھے آپ نے اس سوال کا جواب صرف قرآن سے چاہیے، کیونکہ آپ کی آسمانی کتاب جو ہے قرآن اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں ہر چیز کا کیا ہے، بیان ہے۔ اب ظاہر مناظرے کا ماحول عام گفتگو سے ہٹ کے ہوتا ہے، ذرا اس میں ٹو دی پوائنٹ بات ہوتی ہے اور ٹو دی پوائنٹ جواب ہوتا ہے، اس لیے آپ صاحب کہنے لگے، اب ظاہر معاملہ ایسا تھا، کہنے لگے ٹھیک ہے جی کرو سوال، لیکن کہنے لگے ہم اس بات میں پریشان بھی تھے کہ یہ خبیث ہے بھی کافر، اس کو تو نہ رب کا حیا، نہ نبی کا حیا، نہ آسمانی کتاب کا حیا، یہ پتہ نہیں کیا بکواس کرے گا، خطرہ بھی تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا بولے گا۔ اس بدبخت نے کہا، ہندو نے سوال کر دیا، اس نے کہا جی آپ کا دعویٰ جو ہے کہ قرآن کا کہ تبیان لکل شیء، یہ قرآن ہر چیز کا بیان ہے، اچھا آپ ہمیں قرآن سے یا آپ کی کتاب سے ثابت بتا دیں کہ اللہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، جواب قرآن سے چاہیے کہ اللہ ہندو ہے کہ مسلمان۔ اب سب کہنے لگے، پہلے تو پریشانی ہوئی کہ اس بدبخت نے سوال کیا کر دیا، بعد میں اللہ نے ذہن میں ایک بات ڈال دی، ہم نے کہا جی کھولو قرآن، نکالو پہلا پارہ، اور یہی ایت پڑھی، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے کو ذبح کرنے کا۔ کہا دیکھو اگر اللہ ہندو ہوتا تو گاؤ ماتا کو ذبح کرنے کا حکم نہ دیتا، اگر اللہ ہندو ہوتا تو گائے کو ذبح کرنے کا حکم نہ دیتا، معلوم ہوا کائنات کا رب ہندو نہیں ہے، فبہت الذی کفر۔ اب یہ جو معاملہ ہے گائے کو ذبح کرنے کا، یہ جس انداز سے اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا نا، اصل میں ان کو ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم تھا۔ اس واقعے کے مقاصد اس واقعے سے ہی واضح ہے کہ بنی اسرائیل والے بار بار اللہ کے حکموں کی ایک تو اس حکم کو ماننے سے یہ پہلو تہی کر رہے تھے، اعراض کر رہے تھے، پھر ان لوگوں کی نافرمانی جو تھی اس کو بھی اللہ نے اس کے اندر واضح کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ضمن وہ جو بندہ قتل ہوا تھا اس کا معاملہ بھی اللہ نے اسی کے ساتھ جو ہے وہ حل کر دیا۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، یقینا اللہ تعالیٰ حکم دیتا تم کو گائے کو ذبح کرنے کا۔ قالوا انہوں نے کہا، تتخذنا ہزوا، کیا تو پکڑتا ہے، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے، لفظی معنی کیا تو ہمیں پکڑتا ہے مذاق، کیا تو آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، چونکہ مذاق جو ہوتا ہے نا، ایک مزاح ہوتا ہے ایک مذاق ہوتا ہے، چونکہ مذاق جو ہوتا ہے نا، مذاق کے اندر مد مقابل جس کو مذاق کیا جا رہا ہوتا ہے نا، اس کی توہین اور تحقیر کا پہلو ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مذاق جو ہے اس کو ممنوع قرار دیا، مذاق کی اسلام میں رخصت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا نا کہ ایمان جو ہے لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، بھئی دیکھو کوئی مرد اسے مردوں کو مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں، کوئی اور دوسری عورتوں کو مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ عورتیں ان سے زیادہ بہتر ہوں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا آپ دعا کر دیے اللہ سے ہمارے لیے، آپ دعا کر دیے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ قال انہ یقول، یقیناً وہ اللہ فرماتا ہے، انہا
بقرۃ لا فارض ولا بکر، یقیناً وہ گائے ہے، لا فارض نہ ہی بوڑھی، ولا بکر اور نہ بچی بچڑی، نہ عمر میں وڈیری نہ بالکل بچی، اوان جوان عمر کی، بین ذالک بڑھاپے اور بچپن کے درمیان۔ اب یہاں پر لفظ باقرہ آیا ہے، یہ باقرہ جو ہے نا اس میں جو تا ہے یہ تائے تانیث نہیں ہے، باقرہ کی تائے تانیث نہیں ہے، یہ تائے وحدت ہے، اس کا مذکر مؤنث سے تعلق نہیں ہے، اس لیے جو ہے بکر جو ہے گائے کو کہتے ہیں، جیسے تمرن ہوتا نا، تمرن نملن، تمرن ایک کھجور، نملن ایک چونٹی، تو یہ تا جو ہے یہ تائے وحدت ہے، تائے تانیث نہیں ہے، اس لیے جو گائے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، عام ترجمہ اس کا باقرہ کا گائے کرتے ہیں، چونکہ عربی کے اندر بکر کے مقابلے میں ہوتا ہے سور، سور کا معنی ہوتا ہے بیل۔ یہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ہمارے دادا استاد ہیں، استاد شیخ محترم مفتی مبشر ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کے استاد تھے مولانا فیض الرحمان ثوری رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ، ان کا حاشیہ بھی ہے جامع ترمذی کے اوپر، جو حافظ عبد الرحمان بارپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے فی الباب کی احادیثیں ہیں نا، تو ان کی تخریج جو ہے وہ کرتے ہوئے بعض جگہ پر کہہ دیا لم اجد، بھی یہ حدیث مجھے نہیں ملی، تو وہ جن جگہوں پر امام حافظ عبد الرحمان بارپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ لم اجد مجھے یہ حدیثیں نہیں ملی، ان حدیثوں کی تخریج کر کے ترمذی کے اوپر شائع جو کی گئی ہیں، وہ کام جو ہے استاد محترم فیض الرحمان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کام کیا ہے۔ تو یہ بات ہم نے ثوری ان کو اس لیے کہتے ہیں، وہ بلوچ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور بلوچ بھی پھر آگے ان کے اندر مختلف خاندان ہوتے ہیں، کوئی اونٹ والے ہوتے ہیں جو اونٹ وغیرہ پالتے ہیں، اونٹوں کا کام کرتے ہیں، کچھ بلوچ ہوتے ہیں جو بیلوں والا کام کرتے ہیں، تو وہ ثوری اسی نسبت سے کہ ثور بیل کو کہتے ہیں، بیلوں والے، چونکہ وہ بلوچ خاندان کے تھے اور ان کا خاندانی کام جو تھا وہ بیلوں کی خرید و فروخت کا یا بیلوں کو پالنے کا کام تھا، اس نسبت سے وہ ثوری لکھتے تھے اپنے نام کے ساتھ۔ تو اب بکر کہتے ہیں گائے کو اور ثور کہتے ہیں بیل کو، لیکن چونکہ یہ لفظ تو جسم اس میں جنس ہے نا، تو اس بنا پر اب وہ جس چیز کو ذبح کرنے کو دیا گیا وہ گائے تھی کہ بیل، اس میں دونوں ہی معنوں کا احتمال موجود ہے، چونکہ یہ اس میں جنس ہے، یہ گائے کے لیے بولا جا سکتا ہے، جو ہے وہ بیل کے لیے بولا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ بات ہو رہی ہے کھیتی باڑی کی، کھیتی باڑی میں عموماً بیل استعمال ہوتے ہیں، گائے استعمال نہیں ہوتی، کیونکہ گائے استعمال ہوتی ہے نسل حاصل کرنے کے لیے، دودھ لینے کے لیے، گائے کا بنیادی کام جو ہوتا ہے وہ دودھ اور نسل ہوتا ہے، اور بیل وغیرہ جو ہوتا ہے بوجھ برداری وغیرہ جو ہوتی ہے یا کھیتی باڑی جو ہوتی ہے نا وہ بیل سے لی جاتی ہے، اس لیے وہاں نے یہ بھی کہا کہ بکر سے مراد بیل بھی ہو سکتا ہے، انا بقرۃ، وہ بیل جو ہے لا فارض ولا بکر، نہ وہ جو ہے وہ بوڑھا ہو نہ ہی وہ بچہ ہو، اوان بین ذالک، ان دونوں کے جوان ہو، ان دونوں کے درمیان عمر میں، فافعلوا ما تؤمرون، تم کرو جو تم کو حکم دیا گیا ہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، انہوں نے کہا ادع لنا، آپ دعا کر دیجئے ہمارے لیے، یبین لنا، وہ بیان کر دے ہمارے لیے، ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہو، قال انه یقول، یقینا اللہ فرماتا انها بقرۃ صفراء، یقیناً وہ جو ہے وہ بیل یا گائے جو ہے زرد رنگ کی ہے، غیر فاقع لونھا، اس کا رنگ گہرا ہے، یعنی گہرا زرد رنگ ہے، تسر الناظرین، وہ خوش کر دیتا ہے دیکھنے والوں کو، قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا آپ دعا کی دیجیے ہمارے رب سے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، وہ بیان کر دے ہمارے لیے وہ گائے کیسی ہو، ان البقرۃ تشابہ علینا، یقیناً جو گائیں ہیں وہ مشابہ ہو گئی ہیں ہم پر، مشتبہ ہو گئی ہیں، سمجھ نہیں آتی کیوں جو اللہ رب العالمین کو گائے مطلوب ہے، جو اللہ نے کہا کہ اس کو ذبح کرو۔ یہ بھی اصل میں ان کا جو انداز تھا نا، ایک تو اللہ کے حکم سے وہ جان چھوڑنا چاہتے تھے، پھر باحسب بات جان بوجھ کے بار بار سوال کر کے ان کا بھی جان چھڑوانے کا ایک انداز تھا، اسی لیے کثرت سوال شریعت کے اندر ناپسندیدہ عمل ہے، نہا ان کثرت سوال وقال وقیل، نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام نے کثرت سوال سے منع کیا، اے کالا فلاں انج کہندے جی، کیل انج بھی آکھیا گیا ہے جی، یہ جو ہوتے ہیں نا بات کرنے کے اندر یا خام کا مجہول سے قول بعض کو الجھانے کے لیے مسئلہ، اے مولوی جی انج بھی سنے ہیں، اچھا مولوی صاحب جانے مسئلہ جواب تھا، اے ویسے انج بھی سنے ہیں اسی،
یہ جو سنی سنائی باتوں سے مال کو طول دینا ہوتا ہے نا، یہ انداز بھی گمراہ لوگوں کا ہے، یہ کوئی سنجیدہ علمی انداز نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ نے فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اللہ نے نزول قرآن اور تکمیل قرآن کے دور میں، شریعت کے تکمیل کے دور میں اسی لیے یہ چیز لوگوں کو پابند کی تھی، خام خواہ سوال نہ کیا کرو. وہ مبادہ تمہاری وجہ سے کوئی چیز تم پہ جو کھول دی جائے پھر تمہیں بعد میں بری لگے گی، تو یہ چیز جو ہے وہ شریعت نے ناپسند کی ہے. چلیے جی، اسی لیے صحابہ کرام پسند کرتے کہ عربی آئے کوئی سوال کرے ہمیں اس سے زیادہ فائدہ ہو جائے. تو خام خواہ کثرت سوال جو ہے نا، سوال جو سوال والدی کھالانے کی طرف چلے جانا، یہ انداز جو ہے وہ سنجیدہ علمی انداز نہیں ہوتا ہے. چلیے ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے جب وہ مشابہ ہو گیا ہم پر، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پا جائیں گے. بات آگے پھر اللہ نے تکمیل پہ پہنچائی تو کس سے؟ انشاء اللہ سے. کبھی کوئی کام کرو تو محض اپنے زور بازو پہ ناز نہیں کیے کرتے. کوئی بھی کام کا ارادہ کرو تو ساتھ انشاءاللہ کہنے کا اہتمام کرو. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت، برکت، مدد بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہی کی تاخیر کا مسئلہ بنانا، جس کا تذکرہ سورہ القحف کے اندر ہے. آپ نے کہا تھا کہ میں تمہیں کل بتا دوں گا، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا تو آپ یہ نہ کہ میں کل کر دوں گا مگر اللہ نے چاہا تو. اس لیے کوئی بھی آپ ارادہ کر دیں کسی کام کا تو ساتھ کہا کریں انشاء اللہ. بلکہ اگر آدمی کا کام کرنے کا پختہ عزم ارادہ ہو اور اس میں کوئی نیت میں فطور دھوکہ نہ ہو اور بندہ قسم اٹھا کے کہے کہ میں نے فلاں کام کرنا اور ساتھ انشاءاللہ کا التزام اہتمام کرے، اگر وہ کام کسی وجہ سے نہ بھی ہو پائے تو یہ آدمی اس پہ قسم کا کفارہ لاگو نہیں ہوتا انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے. اس لیے جو ہے یہ چیز کو شک کی دلیل نہیں ہوتی، یہ اللہ پر اعتماد کے اور اللہ پہ بھروسے اور تقیے کے کلمات ہیں. اس لیے یہ کلمات مواضع یقین ایسے موقعوں کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں جو حتمی اور یقینی ہیں. جیسے جو ہے لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم مقصرین، سورۃ میں فتح کے اندر ہے نا کہ تم ضرور جب وہ داخل ہوگے مسجد حرام میں. اب دیکھو پیچھے لام تقید کا بھی ہے، نون سکیلہ بھی تقید کا ہے، ڈبل تقید ہے. باوجود ڈبل تقید کے آگے لفظ پھر کیا ہے؟ انشاء اللہ. آپ قبرستان جانے کی دعا دیکھ لیں، جو ہے جو قبرستان جانے کی جو دعا ہے اس کے اندر بھی یہ کلمات ہے کہ جب قبرستان جانے کی آپ نے دعا پڑھنی ہے نا تو اس کے اندر انا ان شاء اللہ للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. حالانکہ موت تو یقینی ہے نا، تو اس لیے یہ کلمات کو شک شبے کے کلمات نہیں ہوتے، یہ اللہ پہ یقین، اعتماد اور توکل اور بھروسے کے کلمات میں سے ہیں. اسی لیے کوئی بندہ کہتا انا مومن انشاءاللہ، تو یہ چیز جو ہے وہ اس کے ایمان میں شک کی علامت نہیں ہے، اگرچہ بعض گمراہ لوگ اس چیز کے منکر بھی ہیں. چلیے جی. قال انه يقول انها بقرة، یقیناً وہ فرماتا ہے کہ اس نے کہا کہ وہ جو گائے ہے لا ذلول، نہیں وہ حل میں جوتی ہوئی، لا ذلول نہیں وہ جوتی ہوئی، تثیر الارض جو حل زمین میں حل چلاتی ہو. اس نے کھیتی باڑی کے کام میں بھی کام نہیں کیا، کھیتی باڑی میں استعمال نہیں ہوئی. ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی اس نے پانی پلایا کھیتی باڑی کو، کھیتی کو. مسلمۃ، وہ صحیح سالم ہے. لا شیۃ فیہا، نہیں ہے کوئی داغ اس میں. لا شیۃ وشایشہ مزین ہونا، ٹھیک ہے، منقش ہونا، اس میں کسی قسم کا کوئی نقش، اس میں داغ بھی نہیں ہے. لا شیۃ فیہا وشایشی سے نا، جیسے وعدہ یعد عدۃ، اس وشایشی شیطان ہے. قول الان جئت بالحق، انہوں نے کہا اب آپ لائے ہیں حقیقت کو، اب آپ لائے ہیں برحق بات. فذبحوها، پس انہوں نے ذبح کر دیا اس کو. وما قادوا یفعلون، نہیں تھے قریب کہ وہ کرتے. کوشش ان کی یہی تھی اللہ کرے کہ سر جان چھوٹ ہی جائے، لیکن بہرحال کر گئے وہ. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے قتل کر دیا نفساً ایک جان کو. فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، پس تم نے جھگڑا کیا اس میں. یہ فَدَّارَأْتُمْ
صرف کے اندر ایک مشکل سیگوں میں سے ہے کہ یہ باب تفاعل سے ہے، اصل میں تھا تداراتم، باب تفاعل ہو یا افتعال اس کے فا کلمہ کے اندر جو ہے وہ دال دال زا وغیرہ آ جائے تو اس کی تا جو ہے اس کو بھی دال سے بدل کے دال کو دال میں ادغام کر دیتے ہیں، شروع میں چونکہ کلمہ جو ہے وہ ساکن آ گیا تو اس کو ساکن شروع میں پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے عین کلمے کی مناسبت سے حمزہ وصل یا اداراتم ہو گیا، فداراتم پس تم نے جھگڑا کیا فیہا اس میں، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا اس چیز کو جو تم چھپاتے ہو، فقل نضربوہ ببازیہا پس ہم نے کہا تم مارو اس کو ببازیہا اس کا کچھ حصہ، کذالک یحیی اللہ الموتى اب وہ چیز حذف کر دی چونکہ مردہ تو زندہ ہو گیا نا، اس سے جو بات پوچھنی تھی وہ کہ اس کا قتل کا مسئلہ بنا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی قتل ہو گیا، اب اس میں اختلاف ہوا کس نے قتل کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد معاملہ گیا تو اسی گائے کے ذبح کے نتیجے کے اندر اللہ نے اس کے ذریعے وہ مردہ بھی وقتی زندہ کر دیا۔ یہاں سے کل ہم نے وہ بات سمجھائی تھی کہ اب وہ دو زندگیاں اور دو موتوں کی آڑ لے کر کے جتنے بھی جو جدید معتزلی ہیں، جو ہے بکھروی اینڈ کمپنی اور دیگر ان کے ہم مشرب جو ہیں جو کہتے ہیں جی قبر کا عذاب اگر مانے تو پھر شرک لازم آتا ہے جی، وہ مسمع موتا کا مسئلہ نکلتا ہے جی، قرآن کے خلاف ہے جی، یہ جو ہے حدیثیں جو ہے یہ راویوں کی گڑھنت ہے جی، یہ جو ہے وہ شریعت قرآن کے منافی ہے، حالانکہ قرآن کے منافی نہیں، ان بدبخت گمراہ معتزلیوں کے گندے ذہن اور دماغ کے خلاف ہے۔ اب دیکھو قرآن نے دو موتیں بیان کی ہیں نا، تو اب اس بندے کی زندگی کتنی موتیں کتنی ہیں، پھر کہتے ہیں یہ قبر میں روح نہیں آتی، تو بھئی اب یہاں پر دیکھو سوال کوئی چیز پوچھنے کے لیے وقتی طور پہ میت کو زندہ کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر ایک بات پوچھنے کے لیے وقتی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے میت کو زندہ کرنا کیا یہ قرآن کی صحت سے واضح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بھئی دنیا کے اندر جہاں دو زندگیاں جہاں پر جو ہے وہ حالانکہ دوبارہ دنیا کی زندگی نہیں ملتی، تو قبر تو دنیا ہے ہی نہیں، وہ تو آخرت کا حصہ ہے، برزخ کا حصہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ روح لوٹا کے حالانکہ وہ دنیا کی عام زندگی بھی نہیں ہے، یہاں تو دنیا کی زندگی میں زندہ کیا نا اللہ نے، اور کچھ چیز پوچھنے کے لیے وہاں روح لوٹائی ہے، اس سے من ربوں کا من نبیوں کا ما دینوں کا یہ اس کا ابتدائی جائزہ ٹیسٹ لینے کے لیے روح لوٹا کر کے اتنی بات پوچھی ہے اللہ نے، اور پھر مومن کی روح جنت میں کافر کی روح جہنم میں، تو یہ چیخنے لگے نہیں جی یہ قرآن کے خلاف ہے، حالانکہ یہ قرآن کے خلاف نہیں، یہ جدید معتزلہ کی گندی ذہنیت کے خلاف ہے، ورنہ یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ کوئی چیز پوچھنے کے لیے وقت طور پہ زندہ کرنا یہ تو قرآن سے ثابت ہے، اس لیے اللہ نے یہ مسئلہ کو ہم نے 5 جگہ پر یہ واضح چیز اللہ نے مختلف مثالیں دے کے مسئلہ سمجھایا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، ایک مقام تو یہی ہے گائے کا ٹکڑا لگایا، پھر اس طرح جو عام طور پر عزیر علیہ السلام کی طرف منسوب واقعہ ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، وہاں بھی اللہ نے مردہ کو زندہ کر کے دکھایا، 100 سال کے لیے مار دیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے وہ 70 جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ہزاروں افراد جو گھر سے بھاگے تھے، الحمد للہ خرجوا من دیارہم وہم الوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم، ان کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ جو اللہ نے کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ رہے ہیں، فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، کہ آپ جو ہے وہ 4 پرندے لے لیں، پھر پرندوں کو ذبح کریں، ان کو گوشت متجب پر رکھیں، پھر ان کو آواز دیں، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، آپ پھر ان کو آواز دیں وہ دوڑتے ہوئے۔ تو اللہ نے مثالیں دے کے یہ مسئلہ جو ہے وہ قرآن مجید میں واضح کیا ہے کہ لوگوں اللہ مرنے کے بعد بندے کو زندہ کرے گا، کذالک یحیی اللہ الموتى، اس طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو، ویریکم آیات، وہ دکھلاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ جی تو سبق اتنے بند کرنا ہے، کہہ رہے تھے کہ صاحب 12 تھے تاکہ بعد کو سوال جواب کا معاملہ کرنا ہوتا ہے، تو اگر یہاں پر کرنا تو ہم روک دیتے ہیں سبق، کیونکہ انشاءاللہ ہم نے آگے سبق بڑھانا بھی ہے، تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم 10 بجے جو ہے وہ آ جائیں، تاکہ 10 سے 12 2 گھنٹے کم از کم ہمیں تفسیر کو قرآن کے ترجمے تفسیر میں مل جائیں گے، تو پھر آخری جو 20-25 منٹ ہو گئے اس میں ہم جو ہے وہ سوال جواب کا معاملہ کر لیں گے۔ جی سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ دے دیں گے۔
بھائی بنی اسرائیل وہ ایک حصہ نا عذاب کا طاعون جو ہے، یہاں تو تعین نہیں ہے نا، لیکن وہ بنی اسرائیل پہ جو عذابات ہے ان میں ایک طاعون بھی تھا. وہاں تو طاعون کو بتایا گیا کہ یہ ان عذابات میں سے ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل پہ بھیجا گیا ہے، یہ نہیں کہ یہاں بھی طاعون مراد ہے. چلیے اچھا، سوال لکھ کے کر لوں گے تو آسانی رہے گی، اس طرح ہر بندہ بولے گا تو الجھن ہوئے گی. فضیلت سوال ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ فتاوی اسلام میں موجود ہے کہ قسطوں والی بیع جائز ہے. وہ بریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث سے استدلال کرتے ہیں، جبکہ بعض علم کے ہاں یہ جواز ہے کہ ہمیں اس میں دونوں گروہوں کو فائدہ ہے، خریدنے والے کو بھی وقت مل جاتا ہے، بیچنے والے کو وقت بدلے زیادہ پیسے مل جاتے ہیں. جبکہ بعض کہتے ہیں بیچنے والے کو اختیار ہے چیز ان کی، وہ جتنی قیمت مقرر کرنا چاہے وہ مقرر کر سکتا ہے. اب یہ جو سوال ہم نے پڑھا ہے آپ توجہ سے اس چیز کو سمجھ لیجیے. جہاں تک شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا علمی مرتبہ مقام ہے، یقیناً وہ بحمد اللہ ایک مستند اور بزرگ عالم دین تھے، اور یہ اللہ کا قانون ہے فوق کل ذی علم علیم. صاحب ہر صاحب علم بڑھ کے صاحب علم ہوتے ہیں، وہ بھی صاحب علم تھے، ان سے پہلے بھی بہت اور صاحب علم گزرے، اللہ ان کی محنت کاوشیں قبول فرمائے. جہاں تک نفس مسئلہ کا تعلق ہے، بات فتوے سے نہیں حل ہوتی، بات تقوی سے حل ہوتی ہے. جہاں تک ان کے فتوے کا معاملہ ہے، چونکہ اس میں دلیل کا ذکر ہے اس لیے ہم اس دلیل پہ بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ قسطوں والی بیع میں انہوں نے استدلال کیا سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے. بھائی پیارے بھائی یاد رکھیں، دیکھو بریرہ رضی اللہ عنہا کی جو حدیث ہے وہ ہمارے ہاں جو مروجہ قسطوں کا کاروبار ہے اس کی دلیل بنتی نہیں ہے. وہ ایک چیز کی دلیل ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں، وہ ہے کہ آپ نے جو چیز بیچی ہے یا خریدی ہے اس کی قیمت کی قسطیں کر لینا، کہ آپ خریدار کو نرمی کر دیں کہ یار چلو سارے نیٹ پیسے فوراً موجود نہیں ہیں، چلو ایسے کرو تم تھوڑے تھوڑے کر کے دے دینا. اس کے اندر ادھار کی وجہ سے کمی بیشی کا ذکر نہیں ہے، نہ ہی وہاں ادھار میں کمی بیشی ہوئی ہے. ایک ہے نفس قسط کہ چیز پیمنٹ رقم اس کو قسطوں میں ادا کرنا، سہولت دینا خریدار کو، بھئی اس کا تو کوئی منکر نہیں ہے نا. ایک ہے اس سہولت کے بدلے میں اس کی قیمت بڑھا دینا. جو اختلافی معاملہ وہ یہ والا ہے کہ ادھار کی وجہ سے ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے، نقد قیمت اور ہے، چونکہ انہیں قسطوں پہ لینی ہے تو قسط کی وجہ سے جو اضافہ کیا جاتا ہے یہ اصل میں متنازع ہے. حدیث بریرہ کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ حدیث بریرہ میں اس کا کوئی دور دور نام و نشان ہے. اس لیے سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہا سے متعلقہ جو حدیث ہے اس سے اتنی بات تو واضح ہے کہ بھئی آپ اپنے خریدار کو سہولت دے دیں کہ جو ہے وہ آپ کو آہستہ آہستہ پیمنٹ دے دے، جو طے ہے آپ کی مقررہ قیمت ہے اس کے مطابق وہ تو عیب نہیں ہے، لیکن ادھار کی وجہ سے اضافے کا تذکرہ حدیث بریرہ میں نہیں ہے. دوسری بات یہاں پر جو آئی ہے وہ بھی سمجھ لیں، کہنے لگے کہ دونوں گروہوں کو فائدہ ہے، خریدنے والے کو بھی اور بیچنے والے کو بھی. خریدنے والے کو مہلت مل گئی، بیچنے والے کو اضافی پیسے مل گئے. بھئی دیکھیں اچھی بات ہے کہ دونوں کو فائدہ ملے، لیکن فائدہ خریدار بیچنے والا فریقین میں وہ معتبر ہوتا ہے جس فائدے کے پیچھے شرعی دلیل ہو، جو شریعت سے ثابت ہو. کیا خیال ہے زنا اور بدکاری میں عورت کو اور مرد دونوں کو فائدہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے اس سے زنا کا جواب نکل آئے گا کہ عورت کو بھی فائدہ ہے، اس کو پیسے لب جاتے ہیں، بندے کو بھی فائدہ ہے کہ انہوں تسلی ہو جاتی ہے؟ کیا اس نقطے کی بنیاد پر کیا زنا جو ہے اس کی رخصت نکل آئے گی؟ یہ رخصت تب ہی نکلے گی جب شرعی دلیل اس کے پیچھے کھڑی ہو. کیونکہ یہاں جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ بیع ہے ادھار کی، اور قرض اور ادھار کا نفع صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی سود شمار کرتے تھے. وہ مقروض ہے بیچنے والے کا، اور بیچنے والا اپنے قرض کی وجہ سے اس کی رقم بڑھا رہا ہے. یہ اصل میں اعتراض ہے یہاں پر، اس کی آپ نے دلیل دینی ہے. ہم نے اس چیز کو واضح کرنا ہے کہ یہ چیز سود کیوں ہے. محض خریدار اور بیچنے والے کا فائدہ اور سہولت یہ اللہ کی ایک ممنوع یا حرام چیز کو حلال نہیں کر سکتا. آگے پھر کہتے ہیں جی بعض کہتے ہیں بیچنے والے کو اختیار ہے، وہ چیز جس کی ہے وہ جتنی قیمت مقرر کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. بھئی اس میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ بھئی جس کی چیز ہے وہ جتنے کی مرضی بیچے، بھئی اس میں تو اختلاف نہیں ہے.
اب دیکھیں نا چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. ایک چیز مارکیٹ کے اندر اس کی ویلیو زیادہ آتی ہے, مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتی ہے, اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. وہ بندے دی چیز 5 روپے کی لے آتی ہے, بس آپ کا 500 کی ہو جاتی ہے. چیز 1000 روپے کی لائی ہوتی ہیں, ریٹ بڑھ جاتے ہیں, وہ اس کی لاکھ روپے کی بک جاتی ہے. تو وہ لاکھ لینا ہے, وہ کلے کو پڑی ہے, وہ ہے ہی نہیں کسی کے پاس, یا کم لوگوں کے پاس ہے, تو وہ اپنی مرضی کا ریٹ لیتا ہے. جس کو وارے کھاتا لے لے, نہیں وارے کھاتا چھوڑ دیں. اس میں تو ہم بھی اختلاف نہیں کرتے. وہاں پر بھی ادھار کی وجہ سے اضافہ تو نہیں ہے. ایک نقطہ اعتراض جو سمجھیے کہ نقطہ اعتراض ہے ادھار کے عوض اضافہ, بوجہ ادھار اضافہ. اب جو مرضی کا ریٹ لے رہا ہے وہ موقع کا ریٹ ہے کہ وہ ادھار کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے. جب تک آپ نقطہ اعتراض نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ کو مسئلے کی وضاحت نہیں پوری ہوگی. پیارے بھائی, ہم زیادہ ریٹ لینے دینے کے منکر نہیں ہے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے تو ریٹ مقرر نہیں کیا تھا. نبی علیہ السلام سے کہا نا, یا آپ سے فرمایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعر لنا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ریٹ مقرر فرما دیجئے. آپ نے فرمایا لوگو ان اللہ والمسعر القابض الباسط الرازع, بھئی اللہ ریٹ مقرر کرتا ہے, وہی ریٹ بڑھاتا ہے, وہی ریٹ کم کرتا ہے, وہی چیزوں کو پیداوار بڑھا دیتا ہے, وہی اللہ پیداوار کم کر دیتا ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کرتا قیامت والے دن کو آدمی آئے یطلبنی فی مال او بدم, کہ قیامت والے دن کو آئے اور مجھ سے خون کا یا مال کا مطالبہ کرے کہ یار کہ قیامت والے دن میں ریٹ مقرر کر دوں, غریب آدمی کی پہنچ میں نہ ہو, وہ بھوکا مر جائے. وہ قیامت دن آ کے کہ یا اللہ تیرے نبی نے ریٹ زیادہ مقرر کر دیا, میری پہنچ میں نہیں تھا, اس وجہ سے میں بھوکا مر گیا. تو گویا کہ اس کے جب بھوکا مرنے کا وہ معاملہ میرے ذمہ پڑ جائے, یا میں ریٹ کم مقرر کر دوں. جس بندے نے محنت کی ہے اس کی جو ہے وہ قیمت, چیز کی قیمت ہی پوری نہ ہو, اس بیچارے کو گھاٹا اور خسارہ ہو جائے, اور وہ قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں آ کے عرض کرے اللہ میری تو اپنی محنت بھی پوری نہیں ہوئی, اور یہ مجھے جو خسارہ ہوا تیرے پیغمبر کے ریٹ مقرر کرنے کی وجہ سے ہوا, تو اس کی وجہ سے وہ مجھ سے اپنے مال کا مطالبہ لے کے آ جائے. اس لیے میں ریٹ مقرر نہیں کرتا. بھی ریٹ بڑھتے ہیں مارکیٹ میں, کم بھی ہوتے ہیں, بڑھتے ہیں. ایک ہی چیز ہوتی ہے, ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے, اس کی لاگت بھی اس کو پوری نہیں ہوتی, اس کو کم پہ دینی پڑتی ہے. آپ دیکھ رہے سیزن آؤٹ ہوتا ہے نا, کتنے دکاندار ہوتے ہیں سیلیں لگا دیتے ہیں, اپنا پروفٹ اس میں سے کم کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ بعض کا ایسی بھی چیز ہوتی ہے جس ریٹ پہ آئی ہوتی ہے اس پہ بھی دے دیتے ہیں. بعض کا ڈیڈ آئٹم ہوتی ہے, وہ پڑا ہوا اس کا پیسہ بانڈ ہوا ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے اس کو بسا اوقات وہ کم ریٹ میں بھی دینی پڑتی ہے. اس نے پڑی مزید ضائع ہی ہونی ہے, بجائے اس سے مجھے خسارہ ہو وہ اپنی قیمتیں خرید سے کم پہ بھی اٹھواتا ہے. چلو یار جب لب دے ہو اسے اور نواں مال پاؤ معاملہ کرو. تو یہ کاروبار میں معاملہ اور اونچنے چاہیے, اس میں کہیں بھی وہ صورت نہیں ہے جو ہماری متنازع صورت ہے. اس لیے جو متنازع چیز ہے اس پہ کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کریں آپ. بات سمجھ آ رہی ہے کہ متنازع چیز کیا, وہ آپ واضح کریں, کو آیا تو اس پہ ہم حاضر ہیں. یہ ہمارے ہاں جتنا گروی کا سسٹم ہے نا, یہ ہمارے ہاں جو مروجہ گروی ہے یہ بھی گروی نہیں ہے. یہ تو مصیبت ہے. اصطلاحیں جو ہیں وہ شریعت والی استعمال کی ہوئی ہیں. اندر کھاتے سود کا معاملہ ہے, اوپر سبزہ ہے, اٹھاؤ تو نیچے گوبر ہے, ساری گوبر کی ریالی ہے ساری. اب دیکھو نا یہ جو مربجہ ہمارے ہاں سسٹم چلتا ہے سارا یہ گروی کا. بھائی اب سوچنے کی بات یہ ہے گروی کیا ہوتا ہے. پہلے کم از کم اسلام کی روح سے گروی کو آپ سمجھیے تو صحیح. گروی ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ چیز کس سے سودا کیا, ادائیگی کے لیے پیمنٹ نہیں ہے, آپ کوئی چیز اس کے پاس بطور امانت رکھوا دیتے ہیں کہ بھائی میں فلاں وقت تک تجھے تیرے پیسے دے دوں گا اور اپنی چیز واپس لے جاؤں گا. اور اس چیز کی حیثیت جو ہوتی ہے گروی کی امانت کی ہوتی ہے, اس کا استعمال جائز نہیں ہوتا, اس میں تصرف جائز نہیں ہوتا. ماں سوائے دو قسم کی چیز, وہ جانور کے جو دودھ والا یا وہ جانور جو سواری والا ہے. یاد رکھیے دودھ والا جانور سواری کو اس کو خوراک نہیں ڈالیں گے وہ مر جائے گا, چونکہ آپ نے اس کو چارہ ڈالنا ہے. اس نے آپ کے پاس کو بھینس رکھوا دی کہ یار میرے پاس پہ دینے کو پیسے نہیں تو آپ میری بھینس رکھ لیں, فلاں وقت میں آپ کو پیسے دوں. اب ظاہر اس نے تو روز پٹھے کھانے نے, مان ڈیڑھ مان پٹھے بھی کھانے نے, تو اس نے چارہ کھانا ہے. تو وہ جو چارہ ڈالتے ہیں اس کا دودھ پی سکتے ہیں. اگر وہ سواری والا جانور تو اس کی آپ اس کی سواری کر سکتے ہیں, ورنہ وہ مر جائے گا, ہلاک ہو جائے گا. تو صرف شریعت نے اس چیز کی رخصت دی ہے, لیکن ہمارے ہاں ماحول ہی بدل لیا, ہیلا کر لیا.
وہ حرام کو لال کرنا ہے کہ کرائے تے مکان لئیے تے کون ہر مہینے 20,000 مہینے تے ہمیں آ جاتا ہے. اب مکان بھی لینا اور کرایہ بھی بچانا ہے تو اب سوتر تے جگاڑ لگاؤ, کوئی چور رستہ نکالو. وہ کیا نکالا جی 5 لاکھ تے سی مکان گروی لے لیا. اچھا اس سے پوچھو بھی آپ نے اس سے کوئی چیز خریدی ہے؟ کہتا جی نہیں. آپ نے اس کے کاروبار میں کوئی شیئرنگ کی ہے, حصے داری کی ہے؟ نہیں, وہ بھی نہیں کی. تو بھائی 5 لاکھ وہ مکان گروی. وہ بھائی گروی اسلام میں ہوتا ہے کہ آپ نے چیز خریدی ہے, دینے کو پیمنٹ نہیں تھی, آپ اپنی کو چیز بطور امانت رکھوا رہے تاکہ اس کو بھی تسلی ہو کہ یار یہ میں اس چیز کو بیچ کے اپنی چیز قیمت پوری کر سکتا ہوں. یہاں تو سودا ہی آپ کا کوئی نہیں ہو رہا, کس چیز کی آپ وہ گروی دکھا رہے ہیں؟ صرف کیا ہے ایک ہیلا کرنا ہے. اچھا انہوں 5 لاکھ دیا, مکان گروی لے لیا. اب کیا ہے کہ وہ اس کا 5 لاکھ 3 سال کا اگریمنٹ ہے, 3 سال بعد یہ مکان واپس دے دے گا اور وہ اس سے 5 لاکھ واپس لے لے گا. اچھا بھی وہ 3 سال میں اگر 5 لاکھ ضائع ہوگا تو پھر میرا میں تو لینے مجھے 5 لاکھ دے دے اپنا مکان چھڑوا لے. میں نے کون سودا کیا نہ, اس سے شیئرنگ حصے داریاں کا اور معاملہ ہے. تو اب یہ جو ہر مہینے اس کے مکان سے طے شدہ 20,000 کا وہ کرایہ مارکیٹ ویلیو اس میں 20,000 کرایہ اس کا, یہ جو ہر مہینے 20,000 کا مقررہ طے شدہ فائدہ اٹھا رہا ہے رینٹ بچا کے, یہ کس چیز کا عوض ہے؟ یہ جو طے شدہ رینٹ بچا کے پرافٹ اٹھا رہا ہے اس کے مکان سے, یہ کس چیز کا عوض ہے؟ وہ 5 لاکھ جو قرضہ دیا نا اس کا عوض ہے. یہ نفع کس چیز کا ہے؟ اسی قرض کے عوض نفع ہے. اور قرض کا نفع کیا ہوتا ہے؟ وہ سود ہوتا ہے. اب ہے یہ سارا ہیلا کر کے نام رکھ دیا گروی, ہے سارا ہیلا سود کا, گروی نام رکھ کے لوگوں کو بیوقوف بنایا. جی شریعت گروی جائز ہے. بھائی شریعت گروی اور ہے, جس کو تم گروی کا نام دے رہے وہ اور ہے. تو اس لیے جو ہے یہ ہیلے سازیاں ہیں جس سے حرام کو حلال کرنے کا کاروبار لوگوں نے چمکایا ہوا ہے, جس کی پیشین گوئی 14 صدیاں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیا یاتی علی الناس زمان, نبی نے فرمایا تھا لوگوں پہ ایسا وقت آ جائے گا لا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء امن الحلال امن الحرام, لوگوں میں حلال و حرام کی تمیز ہی مٹ جائے گی. آنا چاہیے, ملنا چاہیے, حلال سے آئے یا حرام سے آئے, یہ کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ایک بھائی نے سوال بھیجا کہ کوئی شخص 1,000 کی چیز 1 لاکھ کی دیتا, ہم اس پہ اعتراض نہیں کرتے کہ تو نے وہ زیادتی کی, تو نہیں کر رہا تو زیادتی ہے, اس کو تنبیہ کر سکتے ہیں. بھائی دیکھو آپ تنبیہ تو کر سکتے ہیں, اس کو یا کو خیال کرو لوگوں کی ضرورت ہے, لیکن آپ اس کو مجبور اور فورس نہیں کر سکتے. آپ کو اس کو متبادل کو اور چیز لے لیں کسی اور سے جہاں سے آپ سستی ملتی ہے, آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ مہنگی دے رہا ہے, زیادہ پرافٹ دے رہا ہے, زیادہ معاملہ لے رہا ہے, تو بھی آپ نہ لیں اس سے. ہاں آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں, نصیحت کر سکتے ہیں, نصیحت میں تو عیب نہیں ہے نا, لیکن آپ اس کو فورس نہیں کرتے, مجبور نہیں کر سکتے آپ اس کو. ٹھیک ہے جو علماء کرام اجازت ہے وہ کہ ہے. اور سوال؟ ہاں جی بیگ میں بھی ہے. اچھا سوال ہے جی, یہ پیچھے سوال رہا ہے یا پہلے ہے, بیلنس میں جو کٹوتی ہوتی ہے کیا وہ جائز ہے؟ دیکھیں وہ نا ٹیکس کی مد میں کاٹتے ہیں کہ جناب, حالانکہ دلو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سے یہ کاروبار کرتے ہیں, بنیادی طور پر یہ وصولی طور پر یہ ٹیکس آنا چاہیے کمپنیوں کو جو وہ پرافٹ لیتی ہیں, کاروبار لیتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ظلم ہمارے یہ پنجابی کے اندر سر دا پار پیرا تے ہوتا ہے, وہ جتنا ٹیکس گورنمنٹ کو دیتے ہیں اس سے زیادہ وہ ہر چیز پہ ٹیکس لے کے وہ آپ سے نکال لیتے ہیں. وہ کمپنیاں ساری پھر محفوظ کی محفوظ, اور وہ نیچے والے جو ہوتے ہیں وہ رگڑے گئے ہوتے ہیں. بہرحال ہے تو یہ ظلم کی صورت ہے, لیکن یہ سود نہیں ہے, ظلم کی صورت ہے. یہ جو ایڈوانس لے جاتا ہے کیا کمپنی سے وہ جائز ہے, وہ سود ہے. اب وہ سود کیسے ہے؟ آپ نے بیلنس لیا, آپ نے لیے 10 روپیے, دینے کتنے پڑیں گے؟ 13 روپیے. وہ قرض کے عوض نفع ہے کہ نہیں, اضافہ. تو قرض کے عوض جو اضافہ ہوگا وہ کیا بنے گا؟ وہ سود بنے گا آپ کا. اسی طرح وہ آپ کا جو آج کل چلتا ہے یہ جائز کیش اکاؤنٹ, یہ دیگر, یہ بھی سود ہے. یہ جائز کیش اکاؤنٹ وغیرہ جو آپ کا ہے یہ بھی سودی ہے. اب دیکھیں نا, آپ اکاؤنٹ میں اگر 2,000 4,000 5,000 رکھیں گے نا تو آپ کو اضافی منٹ ملیں گے, آپ کو دیگر سہولیات پرووائڈ کریں گے وہ. اگر اکاؤنٹ میں پیسے نہیں رکھیں گے تو یہ سہولیات نہیں ملیں گی. تو وہ سہولیات جو دے رہے ہیں, جو آپ کو بیلنس دے رہے ہیں یا جو آپ کو نمبر ایکسٹرا منٹ دے رہے ہیں, وہ کس چیز کا عوض ہے؟
کمپنی سے تو پیکج نہیں خریدا، وہ آپ کا جو ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا ہے، وہ جو آپ کے مقروض ہیں، وہ اس چیز کا عوض ہے وہ بھی قرض کا نفع ہے۔ چلیے جی جی سود کا معاہدہ جائز ہے؟ کڑی والا بغل چلا کے تریا پھرے بدکاری نہ کرے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ حضرت سود کا معاملہ معاہدہ بھی سود حرام ہے۔ لعن اللہ آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ و قالہم سوا۔ سود کے معاملے میں فرمایا کھانے والا بھی لعنتی، کھلانے والا بھی لعنتی، سود کا کھاتا لکھنے والا بھی لعنتی، سود کی گواہی دینے والا بھی لعنتی۔ جنہیں کھاتا لکھا انہیں سود کھاتا ہے، جنہیں گواہی دینی انہیں سود کھاتا ہے، انہیں ترس کھاتا محلے دار مارا چل یار میں دعا دینا، لعنت میں وہ برابر کا شریک ہے، کھایا تو اس نے بھی کوئی نہیں ہے۔ آج جڑا آیا انہوں کر دیے کہ رہن دیے؟ چلیے جی سوال ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں جو ادھار مال لیتے وقت ریٹ طے کر لیں، جو بھی کر لیں، مثلا چیز کی قیمت مارکیٹوں میں 10 روپے وہ ادھار لیتا تو اس کو 30 روپے کی ملے گی، تو اگر آپ طے کر لیں کہ میں آپ کو 2 ماہ میں یہ 4 مکمل کر دوں گا تو سود یہ کہ طے شدہ ریٹ میں اضافہ کرنا سود ہے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ یہی تو بات اس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں کہ بھئی تعین کہتے اگر ہو جائے تو پھر سود نہیں، تعین نہ ہوئے تو پھر سود ہے۔ یہ چیز ہی ایک فرضی ہے، یہ عملی پریکٹیکلی چیز ہے ہی نہیں ہے، واقعاتی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ حالانکہ شریعت کے احکام کا دار و مدار واقعاتی عملی پریکٹیکلی چیزوں پہ ہوتا ہے، فرضی چیزوں پہ شریعت کے احکام کا دار و مدار نہیں ہوتا۔ یہ چیز میں نے پہلے واضح کر دی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب۔ دوسری سائڈ سے بھی سوال ہے بزرگ 2 منٹ ٹھہر جو سامنے ذرا جا رہے ہیں دینا، کیونکہ میں نماز پڑھانی ہوتی جا کے نا، تو میرے سب نماز 1 بجے ہوتی۔ ہاں جی اللہ برکت دے، جزاک اللہ۔ سوال ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے حوالے سے کوئی اختلاف ہے بیل کا اور گائے کا؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ موسیٰ کے دور میں بیل نہیں تھا، گائے تھی، لہٰذا قربانی گائے کی ہوگی۔ وضاحت فرما دی بیل قربانی ثابت ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ تو میں ترجمے سے بھی واضح کر دیتا ہے کہ بقرہ میں تائب وحدت کی ہے، یہ اس میں جنت ہے، وہ بیل بھی ہو سکتا ہے۔ فیض الرحمان سوری صاحب دا پورا نام لقب دی وضاحت ساری کہتے واسطے کیتی ہے، یہ ساری کی ہے، تو یہ لفظ دلیل ہے ان اللہ یا ہوتا تو بقرہ، یہ بقر جو ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ پھر قرآن مجید کو آیت ومن البقر اثنین ومن الماعز اثنین، وہ اثنین کیا ہے؟ ومن الابل اثنین، نر اور مادہ، اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، جو بھائی مدر نام اللہ نے ذکر کیا قربانی کے 4 جانور، اس کے اندر مذکر کا بھی ذکر موجود ہے، نام نہیں